छोड़ूंगा। कोई एनआरओ नहीं होगा, जितना मर्जी शोर मचाना मचाओ। किसने एनआरओ मांगा, किस वक्त मांगा, किस तारीख को मांगा, किस दिन मांगा? 10 रुपए की रोटी, 15 रुपए का नान, ये है नया पाकिस्तान, वारे इमरान खान। जंग अभी जारी है, अभी हमें दायमी अमन की असल मंजिल पर पहुंचना है। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज शो दुनिया, कामरान खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान खान। बलूचिस्तान से बाहर रहने वाले पाकिस्तानियों को शायद ज़र्रा बराबर इल्म नहीं होगा कि बलूचिस्तान में काम करने वाले डॉक्टर्स एक बहरान से गुजर रहे हैं। इस सूबे में कई बरसों से डॉक्टर्स मुसलसल अगवा हो रहे हैं, तावान दे के छूट रहे हैं और डॉक्टर्स इंतहाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं, जिसकी वजह से डॉक्टर्स में पूरे बलूचिस्तान में और ख़ास तौर पर कोयटा में गम और गुस्सा बढ़ रहा है। और इस वक्त की कैफियत यह है कि कोयटा के सरकारी हॉस्पिटल्स में कई हफ्तों से जुज़वी हड़ताल है, जिसकी वजह से ओपीडीज़ में मरीज़ आते हैं और डॉक्टर्स क्योंकि हड़ताल पर हैं उनकी तरफ तवज्जो नहीं है और ये बहुत बड़ा मुश्किल सूरत हाल है, जिससे कि बलूचिस्तान में इसके वो मरीज़ जो कि सरकारी हॉस्पिटल्स में जाते हैं इस वक्त दो चार हैं। डॉक्टर्स की तंजीमें कहती हैं कि बलूचिस्तान में पिछले 6 साल के दौरान सूबे से 33 डॉक्टर्स अगवा हुए हैं, 18 टारगेट किलिंग में जा भाग हो चुके हैं डॉक्टर्स और 3 अब तक लापता हैं। इस वजह से डॉक्टर्स शदीद अदम तहफ़्फ़ुज़ का इस वक्त शिकार हैं। ख्याल यह है कि बदअमनी की वजह से लगभग 90 डॉक्टर्स ख़ानदान सूबा छोड़ के जा चुके हैं और डॉक्टर्स की नकल मकानी की खबरें मुसलसल आ रही हैं। कुछ को सूबे के दूसरे शहरों से अगवा किया गया है, लेकिन 20 के करीब डॉक्टर्स सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा से दिन दहाड़े अगवा हुए हैं। यह आदाद शुमार डॉक्टर्स की तंजीमें हमें फराहम कर रही हैं। इन कार्रवाइयों का ताज़ा शिकार कोयटा से अगवा होने वाले डॉक्टर इब्राहिम खलील हैं। उन्हें 13 दिसंबर को जिना टाउन से रात 11 बजे एक प्राइवेट हॉस्पिटल से घर जाते हुए अगवा किया गया था। तब से डॉक्टर्स ने एहतजाजन कोयटा समेत बलूचिस्तान भर के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओपीडीज़ का मुकम्मल बायकॉट कर रखा है, यानी कि यहाँ पर आने वाले मरीज़ वापस चले जाते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक रोज़ाना सिविल हॉस्पिटल और बोलान मेडिकल हॉस्पिटल की ओपीडीज़ में तकरीबन 10 से 15 हज़ार मरीज़ रोज़ाना आते हैं, मगर सरकारी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की हड़ताल के बाद उन्हें शहर के प्राइवेट हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है। ये 10 से 15 हज़ार इंतहाई गरीब बलूचिस्तान के शहरी जो हैं वो इन डॉक्टर्स की हड़ताल की वजह से उनको बर वक्त इलाज मालजे की सहूलत हासिल नहीं है और ये कि ऐसी कैफियत है जिस पर बलूचिस्तान की हुकूमत को दिन रात काम करना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा है। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन कोयटा जोन के सदर डॉक्टर कलीमुल्लाह मंदोखिल के मुताबिक अगवाकार इतने ताकतवर हैं कि सूबाई हुकूमत बेबस नज़र आ रही है। टोटल डॉक्टर 33 डॉक्टर अगवा हुए हैं, उसमें से कोयटा से तकरीबन 20 डॉक्टर उठाए गए हैं और ये डॉक्टर जहाँ से उठाया गए हैं तकरीबन ये मेन बाज़ार के शहरों से उठाए गए हैं, जहाँ पे सिक्योरिटी की काफ़ी इंतज़ामात भी है, वहाँ पे पुलिस भी है, एफसी भी है, इंटेलिजेंस इदारे भी है। जितनी बिल वापस बाजियाब हुए हैं वो करोड़ों के हिसाब से दो चुके हैं और वो किसी न किसी हवाले से इतने प्रेशर में होते हैं कि वो सही सूरत हाल बताने से गुरेज करते हैं। डॉक्टर इब्राहिम खलील का तकरीबन महीना पूरे होने हैं, अभी तक हुकूमती इदारों ने सियासी नुमाइंदों ने जो वज़रा हैं अभी हुकूमत में हैं, जितने भी हम मुलाकातें कर चुके हैं, वज़रा तो बेबस नज़र आते हैं। उसमें जहाँ पे भी हम गए हैं वो भी हमारे तरह सिक्योरिटी इदारों को या पुलिस को रिक्वेस्ट करते हैं मालूमात के लिए और हमारे भी इतना ही अप्रोच है, मगर डॉक्टर और क्या कर सकते हैं सिवाय अपने गम व गुज़ार के लिए एहतजाज कर सकते हैं। एक छोटा सा कैंप हस्पताल में बनाया गया है, मगर हुकूमती इदारों की तरफ से अभी तक कोई मस्बत जवाब हमें नहीं मिला है। कितनी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। कोयटा जाएंगे जहाँ पर हमारे ब्यूरो चीफ इरफान सईद मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान सईद। ये बताइएगा कि तकरीबन 1 महीना हो गया है कोयटा में बलूचिस्तान भर में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं उनकी ओपीडीज़ बंद हैं, हज़ारों मरीज़ रोज़ाना जाते हैं, ऐसे ही वापस आ जाते हैं, ऐसे ही है क्या? बिल्कुल
عمران صاحب جو صورتحال آپ نے بیان کی ہے بالکل صورتحال کوئٹہ میں بالکل ایسی ہے. کوئٹہ کی میں آپ کو بات بتاؤں, بلوچستان میں اس وقت 2 بڑے سرکاری ہسپتال, پورے بلوچستان میں 2 بڑے سرکاری ہاسپٹل ہیں, جن میں ایک سول سنڈیمن ہاسپٹل ہے اور دوسرا BMC بولان میڈیکل ہاسپٹل. یہ 2 بڑے ہاسپٹل ہیں جو پورے صوبے کی اس وقت ضروریات کو پوری کر رہے ہیں. یہاں پر افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ڈاکٹر جب سے اغوا ہونا شروع ہوئے ہیں, اور یہ خاص طور پہ ڈاکٹر ابراہیم خلیل کا جو واقعہ ہوا ہے اس کے بعد ڈاکٹرز نے سراپا احتجاج ہوئے. انہوں نے پہلے 2 گھنٹے کی OPDs بند کی ہے, لیکن اس کے باوجود جو ان کے جو ڈاکٹر جو بازیاب نہیں ہو سکے, اس کے بعد انہوں نے اپنے احتجاج کو وسعت دی, اور اب تقریباً 1 مہینہ ہونے کو ہے. ڈاکٹر ابراہیم خلیل کا ابھی تک کچھ پتہ نہیں چلا. 4 پولیس کی جانب جب ہم نے پتہ کیا, پولیس افسران سے جب پتہ کیا کہ ان کے بازیاب کے حوالے سے اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ 4 ٹیمیں مختلف تشکیل دی گئی ہیں جو مختلف زاویوں پہ کام کر رہی ہے, لیکن جو ابھی تک جو ہمیں ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ اب تک کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. لیکن صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء لانگو وہ بڑے کانفیڈنٹ تھے. انہوں نے گزشتہ دنوں جو لوائقین ان سے بھی ملاقات کی, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جلد آپ کو خوشخبری سنائیں گے اور 1-2 دن میں ڈاکٹر ابراہیم خلیل کو بازیاب کرا لیا جائے گا. لیکن صورتحال یہ 2 روز بھی گزر گئے, آج بھی ان کے لوائقین انتظار کرتے رہے. عرفان صاحب, تو یہ کب سے یہ صورتحال ہے؟ کیونکہ یہ ہمیں بتایا گیا ہے کہ اب پچھلے 1-2 سال کے اندر تقریباً 3 درجن کے قریب ڈاکٹرز اغوا ہوئے ہیں. وہ پیسے دیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں, اور ٹارگٹ کلنگز بھی ہوئی ہیں. تو یہ تو ایک کانسٹنٹ چل رہا ہے. تو یہ کون سا گروہ ہے جو کہ اس کے پیچھے ہے, جو کہ آؤٹ رائٹ کرمنلز ہیں نا, جو کہ اغوا کرتے ہیں لوگوں کو, پیسے ڈاکٹرز کو, اور پیسے لے کے چھوڑتے ہیں پھر انہیں, یا ٹارگٹ کلنگ بھی کرتے ہیں؟ کامران صاحب, اس میں مختلف فیکٹرز جو ہیں وہ انوالو ہیں. جو پہلے جو ریسنٹلی جو واقعات ہوئے ہیں, اگر پچھلے 4-5 سالوں کا اگر جائزہ لیں تو اس میں ہمارے بڑے نامور ڈاکٹرز جو اغوا ہوئے, اغوا کے بعد انہیں 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد انہیں پھر باقاعدہ رقم لے کے چھوڑا گیا, اور یہ واقعات کنٹینیوسلی چل رہے ہیں. اب بھی جو واقعہ یہ ہوا ہے ڈاکٹر ابراہیم کا, اس کے بارے میں بھی یہی شبہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ انہیں تاوان کے لیے اغوا کیا گیا ہے. لیکن اب تک جو ہمارے ذرائع بتا رہے ہیں یا ان کی فیملی سے ہم نے رابطہ کیا ہے, شاید وہ ڈر کے مارے بتا نہیں رہے کہ کوئی ڈیمانڈ کی ہے یا نہیں کی. اس کے بارے میں انہوں نے ہمیں کوئی تصدیق نہیں کی. لیکن جب ڈاکٹر بازیاب ہو کر آتے ہیں تو اس کے بعد پھر جو ان کے فیملی ذرائع وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ جی اتنی رقم ادا کی گئی. یہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ بلوچستان کے مختلف ایریاز میں ان ڈاکٹرز کو رکھا جاتا ہے. کبھی کبھی تو افغانستان بارڈر کراس کرتے ہوئے افغانستان بھی لے جایا جاتا ہے. وہاں پر بھی ایک گروپس ان کے ہینڈلرز موجود ہیں, وہاں پر ان کو لے جایا جاتا ہے, اور مختلف جو ایک شخص اگر ڈاکٹر اغوا ہوتا ہے تو اس کو مختلف گروپس کے ہاتھوں یہ بیچا جاتا ہے. بیچتے ایسے بڑے گروپ کے ہاتھ میں دے دیا جاتا ہے, پھر وہ بڑی ڈیمانڈ رکھتے ہیں. تو یہ سلسلہ کافی عرصے چلا. لیکن افسوسناک صورتحال یہ کہ آج تک ڈاکٹرز کا یا کوئی بھی یہاں پہ جو اغوا کے واقعات ہوئے, جو تاجر اغوا ہوئے, آج تک اس کا کوئی بھی گروپ نہ تو پکڑا گیا, نہ کسی کو سزا ہوئی ہے, اور نہ اس میں ایک مہینے سے ڈاکٹرز ہڑتال پر ہیں اور OPDs بند ہیں سرکاری ہاسپٹلز میں. گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ گورنمنٹ 1 مہینے میں اس چیز کا کوئی مسئلہ حل نہیں کر, اس مسئلے کو حل نہیں کر سکی, ان لوگوں سے بات چیت نہیں کر سکی. گورنمنٹ کو پریشان نظر نہیں آ رہی, چیف منسٹر جام کمال یا ان کے دوسرے وزراء؟ کامران صاحب, پریشان تو صرف یہاں پر جو مریض ہیں جو دور دراز علاقوں سے ان 2 ہاسپٹلز میں آتے ہیں اس امید پر کہ وہاں پر ان کا فری علاج ہوگا. لیکن جب وہ مایوس ہو جاتے ہیں پھر وہ مجبوری پرائیویٹ ہاسپٹل کا رخ کرتے ہیں اور وہاں پر اپنے علاج معالجہ کراتے ہیں. یہاں پر ان کے ٹھہرنے کے لیے مسئلے ہیں. لیکن گورنمنٹ کو اس حوالے سے وہ جو ایک اسمبلی میں صرف ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس پہ بحث ہوئی, لا اینڈ آرڈر پہ بات ہوئی, لیکن اب تک پریکٹیکلی جو ہم دیکھتے ہیں کہ پریکٹیکلی اب تک اس حوالے سے کوئی پیش رفت سامنے نہیں آئی. لیکن صوبائی وزیر داخلہ اور جو پولیس افسران ہیں وہ بڑے پر امید نظر آ رہے ہیں کہ جلد ہی وہ خوشخبری سنائیں گے ان کی ڈاکٹر خلیل کے بازیابی کے حوالے سے. لیکن یہ واقعہ اس بات کو بھی, اس اعلان کو بھی ان کے 2-3 روز گزر چکے ہیں. بہت شکریہ عرفان سعید, ہمارے بیورو چیف کوئٹہ سے موجود تھے. کمر سے بریک, اس کے بعد ذکر کریں گے لاہور کا سردیوں کا جو مسئلہ ہوتا ہے, بے پناہ مسئلہ ہے, انتہائی فضائی آلودگی جس کو اسموگ بھی کہا جاتا ہے. لاہور والوں کا جینا دوبر ہو جاتا ہے. پچھلے کچھ دنوں سے حالات میں بہتری ہے کیونکہ بارش ہو گئی ہے, لیکن ماہرین کہتے ہیں کہ اسموگ لوٹ کے آئے گی اور پھر وہی صعوبتیں, وہی دن میں اندھیرے اور وہی بدترین فضائی آلودگیاں اور سانس کی بیماریاں. اس حوالے سے ایک ماہر سے بات کریں گے ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد.
ویلکم بیک۔ باغوں کا شہر کہلانے والا لاہور ملک کا دوسرا بڑا شہر ہے، لیکن حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ سردیوں کے آتی ہی لاہور اور اس کے مضافات میں فضائی آلودگی یعنی اسموگ بڑھنے لگتی ہے اور بے پناہ اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ گزشتہ سالوں میں سردی کی دھند میں لپیٹی آلودگی یعنی اسموگ لوگوں کو جینا بالکل اس کا دینا دو بھر کر دیتی ہے۔ اکثر موقعوں پہ تو چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے، جس کے سبب اس ماحول کے سبب سینے اور سانس کی تکالیف اور سر درد میں شکایت میں بے پناہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ پچھلے کچھ ہفتوں کے دوران بعض اوقات آلودگی کی یہ سطح یعنی کہ اسموگ مقرر کردہ سطح سے 5 گنا زیادہ بھی بڑھ گئی تھی لاہور میں۔ ماہرین کہتے ہیں کہ اسموگ کے صحت پر دور رس اثرات مرتب ہوتے ہیں، خصوصاً بچے، ضعیف افراد اور کمزور لوگ اس کا زیادہ نقصان اٹھاتے ہیں اور الرجیز بے پناہ بڑھنے لگتی ہیں۔ اسموگ پاکستان اور بھارت دونوں کے لیے ایک بڑا مسئلہ ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی کئی وجوہات ہیں۔ مثال کے طور پر سرحد کے دونوں طرف یعنی کہ پاکستان اور بھارت میں ٹریفک اور فیکٹریوں کا دھواں اور کھیتوں کے ایک وسیع رقبے پر چاول جیسی فصل کی باقیات جلانے کو اس کی ایک بڑی وجہ سمجھا جاتا ہے۔ اس بار حکومت پنجاب نے دعویٰ کیا تھا کہ بروقت اقدامات کی وجہ سے لاہور کی فضا میں اس سطح کی آلودگی نہیں ہوئی جو پہلے ہوتی تھی، لیکن ماحولیات پر نظر رکھنے والے کہتے ہیں کہ اگر آج بھی ہم نے اس مسئلے کو سنجیدگی سے نہیں لیا تو کہیں ہمارے شہروں کا حال چین اور بھارت کے شہروں جیسا نہ ہو جائے، جہاں پہ جینا انسانوں کا اس وجہ سے مشکل ہو گیا ہے اور یہ دنیا کے آلودہ ترین شہر ہو گئے ہیں نئی دلی اور بیجنگ۔ لوگ تازہ فضا میں سانس لینے کو ترستے ہیں ایسے ماحول میں، اور یہ لوگوں کے لیے ان کی لائف سٹائل پہ بہت بری طرح سے اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسموگ اور فضائی آلودگی پہ کام کرنے والے ممتاز ماہر رافع عالم ہیں جو لاہور میں رہتے ہیں، وہ خود ایک وکیل ہیں اور انوائرمنٹ کے تحفظ کے متعلق قوانین پر ان کی خاص نظر رہتی ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت رافع عالم صاحب موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ رافع صاحب۔ فی الحال تو لاہور میں بارش کی وجہ سے کچھ جو بارشیں ہوئی ہیں، یہ اسموگ کی کیفیت جو ہے وہ کچھ کم ہو گئی ہے، لیکن یہ بہت ہی اس دفعہ بھی بہت ہی سیویئر سچویشن تھی اور یہ وقتی ریلیف آیا ہے نا بارش کی وجہ سے۔ جی السلام علیکم کامران صاحب، شو پہ بلانے کا بہت بہت شکریہ۔ جی ضرور بارش کی وجہ سے جو باہر ہوا ہے وہ کافی بہتر ہو چکی ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں جو لاہور میں 7 یا 8 پرائیویٹ میٹر ہوا کے میٹر لگے ہوئے ہیں، ان سے اس وقت بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس وقت لاہور میں جو ہوائی آلودگی ہے وہ ہمارے مختلف پولوٹنٹس کے حوالے سے کم از کم 3 گنا زیادہ ہے۔ تو آج بھی کیا کہتے ہیں ہوائی آلودگی موجود ہے، مگر اسموگ جو کہ ہمیں نظر آتی ہے وہ اس وقت موجود نہیں ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے اور یہ یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کے شہروں میں اور دیہاتی علاقوں میں جو عام طور پہ دن پہ دن ہوائی آلودگی ہوتی ہے وہ ہمارے لمٹ سے بہت بڑھ کے ہے۔ یہ صرف سردیوں کے موسم کے اندر ایک اسموگ کی فضا پیدا ہوتی ہے جہاں ہمیں یہ دھواں نظر آتا ہے، اور اب اس کے لیے فوری طور پہ کچھ کیا جا سکتا ہے۔ اچھا یہ ہر سال یہ بات ہم کرتے ہیں، پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے، پھر ہم کہتے ہیں کہ کچھ کرنا چاہیے، کیا کچھ ڈویبلز ہیں یا یہ کہ یہ نیچر ہم کچھ نہیں کر سکتے؟ نہیں جی بالکل ڈویبل ہے۔ دنیا میں دوسرے بھی شہر ہیں جنہوں نے ایک فیصلہ کیا تھا اپنی انرجی اور ٹرانسپورٹ پالیسیز کو بہتر کرنے کا، اور وہ 30-40 سال بعد اب ایک ایسے سطح پہ پہنچ گئے ہیں جہاں وہاں ہوا بالکل صاف ہو چکی ہے۔ تو دس از اے ویری ڈویبل تھنگ، مگر سب سے پہلے کسی قدم اٹھانے سے پہلے ہمیں یہ ایک چیز پہ یقین ہونا چاہیے کہ ہماری آلودگی جو ہے وہ کہاں سے اور کن کیمیکلز پہ مشتمل ہے۔ اس کے بغیر ہم اچھی پالیسی نہیں بنا سکتے۔ فرض کریں اگر لاہور اور پنجاب کے علاقوں کے اندر جو مٹی ہے وہ کنسٹرکشن کی وجہ سے پیدا ہو رہی ہے اور ہم اپنی انگلی بھارت کی طرف اٹھا کر کہیں کہ نہیں یہ فصلوں کی جلانے کی وجہ سے ہو رہی ہے، تو ہماری پالیسی جو ہوگی وہ درست نہیں ہوگی۔ بات یہ ہے کہ ہوائی آلودگی میں گاڑیوں کا جو دھواں ہے، صنعت کا دھواں جو ہے، یہ فصل جلانے کا جو آگ نکلتی ہے، وہ بھی ہوا میں اوزون اور مختلف اور قسم کی بھی کیمیکلز موجود ہیں۔ ان کو پہلے سمجھنا ہوگا پالیسی بنانے سے پہلے، مگر پالیسی جب بن جائے پھر ایک سیاسی قوت ہمیں چاہیے، ایک فیصلہ چاہیے کہ ہمیں اور کچھ نہیں دیکھنا، ہمیں اپنے بچوں کی صحت پہ یقین رکھنا ہے اور ان کو گارنٹی دینی ہے کہ وہ بیمار نہیں ہوں گے۔ تو رافع صاحب کیا یہ کیونکہ ہم جب بھی ہوتا ہے فنگرز پوائنٹ کرتے ہیں اپنی طرف تو کرتے ہیں، لیکن انڈیا کی طرف کہ وہاں کھیت جلائے جا رہے ہیں، فصلیں جو بھی ہوتی ہے رائس کی فصل، اس کے بعد اس کا جو بچتا ہے اس کو جلاتے ہیں، لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم ڈیوریبل سولوشن کے لیے کم از کم ایک ریجنل سولوشن چاہیے، انڈیا پاک مل کے جو ہے
इस सिलसिले में कोई कोऑर्डिनेशन करें तो फिर एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी बनेगी, कम से कम हमारे उनके ताल्लुकात बेहतर हो तो इस किस्म की चीज़ों को हम ज़्यादा बेहतर दोनों मुल्क मिल के एड्रेस कर सकते हैं। जी ज़रूर, और जैसे कि सैटेलाइट इमेजरी अब बेहतर हो रही है और पब्लिक सेक्टर में भी अवेलेबल है, हमें बिल्कुल यकीन है अब कि हवाई आलूदगी को बेहतर करने के लिए ये सिर्फ लाहौर का मसला नहीं है या पंजाब या पाकिस्तान का, ये हिंदुस्तान का और पाकिस्तान एक रीजनल मसला है और हमें एज ए रीजन दो मुल्कों के तौर पे मुतहदा काम करना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ भी हम अकेले नहीं हैं, दुनिया के और भी रीजन्स हैं जिन्होंने मिल के काम किया हुआ है। थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के जो इलाके हैं वहाँ भी हवाई आलूदगी पे जो प्रेशर पड़ता है, वहाँ आसियान ट्रांस बाउंड्री हेज़ अग्रीमेंट एक उन्होंने साइन की है, जहाँ उन्होंने वादा किया अपने आप में कि वो अपने मुल्कों में एयर क्वालिटी को समझने की कैपेसिटी बढ़ाएं, यानी कि साइंटिस्ट का इजाफा करें, वहाँ जो इक्विपमेंट है एयर क्वालिटी को मॉनिटर करने का उसमें इन्वेस्टमेंट्स करें और उसकी बेहतरी लेकर आएँ। और एज ए रिज़ल्ट ऑफ दैट जो 8-10 साल हुए आसियान ट्रांस बाउंड्री एग्रीमेंट के साइन होते हुए, वहाँ भी अब असर उसके नज़र आ रहे हैं और हवा आहिस्ता आहिस्ता साफ़ हो रही है। कहने का मकसद ये है कि बैनुल-अक़वामी सतह पे अगर काम करना है, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाकर काम नहीं होता, इकट्ठे काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब राफ़े आलम हमारे साथ मौजूद है, माहिर माहौलियात। पंजाब में स्मॉग लाहौर की क्या वजूहात हैं। कमर्शियल ब्रेक और उसके बाद जिक्र करेंगे हुकूमत सिंध की कारकर्दगी, और अब हम इसके लिए चाहते हैं उन जगहों पे जहाँ पे बेहतरीन कारकर्दगी हो सकती है। यानी कि हमने आपको बताया था कि मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध के हलक़े में क्या हालात हैं। आज हम जाएंगे बिलावल भुट्टो ज़रदारी के रतो डेरों में, और रतो डेरों का एक सरकारी अस्पताल देखते हैं छोटे से वक्फे के बाद। सिंध के शहर रतो डेरों की सबसे बड़ी शोहरत यह है कि ये भुट्टो ख़ानदान का आबाई शहर है। ये पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी का सबसे बड़ा सियासी गढ़ है। इस इलाके ने हमेशा अपना मैंडेट भुट्टो ख़ानदान को दिया और पीपल्स पार्टी की झोली में अपना वोट डाला। ये रतो डेरों ने हमेशा किया है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो यहीं से मुंतखब होकर वज़ीर आज़म के ओहदे पर पहुँचे, जबकि इस वक्त बिलावल भुट्टो भी इसी हलक़े से रुकन कौमी असम्बली हैं और फरियाल तालपुर रुकन सिंध असम्बली हैं। ये वो इलाका है जिसके बारे में समझा ये जाना चाहिए कि अगर पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में कहीं ज़बरदस्त तरक्की की बेमिसाल मिसालें सामने आएंगी तो वो यकीनन रतो डेरों में होगी। पीपल्स पार्टी की क़यादत दावा करती रही है कि उनके 11 साल दौरे हुकूमत में सिंध में सबसे ज़्यादा काम सेहत के शोबे में हुआ है। पीपल्स पार्टी का ये भी दावा रहा है कि अगर किसी ने सेहत की बेहतरीन सहूलियात देखनी हो तो वह सिंध के सरकारी हॉस्पिटल्स देखे। दावा ज़रूर है ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। हमने सोचा कि इस दावे की सच्चाई जांचें, और पीपल्स पार्टी का ये दावा अब है, इसके लिए बिलावल भुट्टो के इंतखाबी हलके लाड़काना के तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल रतो डेरों की सूरत हाल को हमने जानने का फ़ैसला किया, और इन दावों की तस्दीक के लिए हमारे नुमाइंदे ख़ुसूसी इख्तियार खोकर ने रतो डेरों का दौरा किया। महकमा सिंध ने 2 साल पहले इंतज़ामी नाअहली के बाइस रतो डेरो अस्पताल समेत अंदरून सिंध के 111 रूरल हेल्थ सेंटर्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत इंटीग्रेटेड हेल्थ सर्विसेज नामी NGO के हवाले कर दिए थे और दावा किया था कि ये अस्पताल मिसाली खिदमात सरअंजाम दे रहे हैं। ये मैटरनिटी होम है। रतो डेरो अस्पताल का नया ब्लॉक जो हाल ही में तामीर हुआ है। डॉक्टर तैयबा सुल्ताना सीनियर वुमेन मेडिकल ऑफिसर हैं। इनका कहना है कि यहाँ इलाज मुआलजे की बेहतरीन सहूलियात दस्तयाब हैं। We are having good quality of medicine, good quantity of medicine, ward which is running 24 hours, post operative patient को, उसके अलावा भी जो पेशेंट जिनको हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत है we used to hospitalize them। लेकिन अस्पताल का असल चेहरा ये नहीं। ये अस्पताल जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने 45 साल कबल तामीर कराया, लेकिन तरक्की के बजाय ज़वाल पजीर है। डॉक्टर साहब ये देखें, ये गटर क्यों खुला हुआ है? ये इसके लिए काम हो रहा है। क्या काम? अभी हमने ऑर्डर दिया है इसके ढक्कन होल के लिए। देखे ना, ये खुला हुआ है गटर, और दूसरा गटर भी खुला हुआ है, वो तीसरा गटर, तीनों गटर खुले हुए हैं। वो मुझे दूसरे भी मसरूफ़ आते हैं। मैं टाल का हेल्थ ऑफिसर भी हूँ। नैब में अपने जो हाजिरां देती हैं, मेरे एविडेंस होते हैं। कोर्ट में कल भी मेरा एविडेंस था। 4-5 दिन में जो कोर्ट में 1 महीने में एविडेंस होती हैं। पोलियो प्रोग्राम में एंगेज हूँ। 15 दिन में पोलियो में होता हूँ। यहाँ पे और भी बंदे, मैंने उनको असाइनमेंट दी थी कि इसको बनाओ। लाइट नहीं है,
यहाँ बिजली अमूमन गायब रहती है, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मशीनें तो वैसे ही किसी काम की नहीं। जो रेज़ निकलते हैं इससे, ये कमज़ोर है। ये जो पक्की है एक्सरे की, ये जो इसमें अंदर जो हम फिल्म रख के फिर जो पक्की एक्सरे हैं, जो KUB एक्सरे हैं और इस तरह के जो भी एक्सरे हैं वो इससे निकलते हैं। ये पक्की भी ख़राब है, इसकी ग्रेड ये ख़राब है। ये ख़राब है, ये नहीं चलता। कब से ख़राब है? ये काफ़ी अरसे से ख़राब है, तकरीबन इसको 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। सर्जन है आप? हाँ जी सर, सीनियर डेंटल सर्जन। अच्छा, ये मशीन चल रही है आपकी? सर ये नहीं चल रही सर। डेंटल की ये मशीन नहीं चल रही? नहीं सर, यूनिट रिपेयरिंग में। कब से नहीं चल रही? सर मैं तो यहाँ पे 6-7 महीने मुझे हुए हैं, लेकिन ये काफ़ी टाइम से खराब है। फिजिशियन नहीं है, जनरल सर्जन नहीं है, पीडियाट्रिशियन नहीं है, गायनोकोलॉजिस्ट नहीं है, एनेस्थेटिस्ट नहीं है। बाकी जो जनरल डॉक्टर हैं OPD में वो हमारे पास है, उनमें भी शेयर जो है ना वो खाली पड़ी हैं। सवाल ये है कि भुट्टो के आबाई शहर के अस्पताल का ये हाल क्यों? हमें अभी इक्विपमेंट की या की मशीनरी की बजट नहीं है। अच्छा। हमारे पास सिर्फ मेडिसिन की है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं। 4 साल से हमें कोई MHR की बजट ही नहीं है। इवन मेरी ऑफिस में थोड़ा काम भी होता है, हम लिखते हैं ऑनरेबल DC साहब को। हम थोड़ी साइड के बाबा। अस्पताल की पुरानी इमारत के अक़ब में 36 करोड़ की लागत से नया ट्रॉमा सेंटर भी तामीर हुआ, लेकिन ठेकेदार काम अधूरा छोड़कर चलता बना। ये फाइबर ग्लास की पता नहीं किसकी ये बनी हुई है। फाइबर ग्लास तो है, लेकिन ये क्रैक से जा रहे से बारिश हो गई तो सारा पानी तो नीचे आता होगा ना? वो आता है, बिल्कुल आता है। ये सीलिंग है इसकी, ये इसकी बनी हुई है ऐसे ही। ये पता नहीं कौन से जो बनाया किस मटेरियल से, लेकिन इसमें कील वगैरह भी नहीं जाता। हमने बड़ी कोशिश की है। ये स्पेस है इसमें। ये इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह मिले थे ट्रॉमा सेंटर की हैं। अच्छा, ये मतलब पूरा गोदाम है? हाँ बिल्कुल। ये भी चेयर्स वगैरह, रिवॉल्विंग चेयर्स। ये कब आई हैं? कब आए ये 13-14 से ही मिलना हुआ है। मतलब 5 साल पहले ये सामान आ गया? जी बिल्कुल। बिल्डिंग बनी नहीं, सामान आ गया। अब ये देखें, ये पूरा डैमेज हो गया। हाँ, ये कुर्सी तो डैमेज हो गई पूरी, इस्तेमाल हुआ नहीं है, ये सारा टूट फूट का शिकार हो गया। कि 5 साल पहले डॉक्टर साहब सामान आ गया और बिल्डिंग नहीं बनी, इस उसूलन क्या होना चाहिए था? उसूलन तो ऐसे नहीं होता है। बिल्डिंग जब हैंडिंग और टेकन ओवर होती है, उसके बाद जो है ना वो ये आता है इसका रेवेन्यू कंपोनेंट। असल में वो जो ये खरीदारी करने वाले हैं ना, उनको कमीशन की ज़रूरत होगी ना जल्दी। अच्छा आपका क्या ख्याल है? हो सकता है ऐसे ही हो। ये जी जनरेटर है, ये भी इसी बिल्डिंग के साथ ही इंस्टॉल हुआ था, लेकिन ये अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। हमने 12 कोशिश की थी, लेकिन वो कह रहे हैं कि जो इंस्टॉल कर गए हैं कंपनी वाले वही चला सकते हैं। हमारा लोकल जो है वो मैकेनिक नहीं चला सकता। रत्तो देरो के आवाम पिछले 48 बरस से पीपल्स पार्टी को ही कामयाब कराते आए हैं। वो ये पूछने में हक बजानिब है कि इनका ये हाल हुक्मरानों को नजर क्यों नहीं आता। लाजिम है बिलावल भुट्टो जरदारी पर कि हुकूमत सिंध की कारकर्दगी की खबर ले। वैसे तो वो पूरे सिंध का चक्कर लगाएं, अस्पतालों में जाएं, स्कूलों में जाएं, सरकारी ऑफिसेज में जाएं, देखें कि क्या हो रहा है। नहीं जा सकते तो कम से कम अपने रत्तो डेरों में तो जाएं, अपने घर में तो जाएं। उन लोगों की तो खबर लें जिन्होंने उनके नाना को वोट दिया, उनकी वालदा को वोट दिया, वो उनको वोट दे रहे हैं। उनकी हिम्मत ख़त्म नहीं हो रही है, लेकिन उनके लिए ये सरकारी हॉस्पिटल है, ये उसका हाल है। अपनी आँखों से जाके देख ले और फिर कम से कम मुराद अली शाह की तो खबर ले। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद हम वापस आते हैं। इस दौरान आप न्यूज़ हेडलाइंस भी देखेंगे। आप देख रहे हैं खबरों, तबसरों और तज्जियात पर मबनी पाकिस्तान का सबसे मोतबर न्यूज़ शो दुनिया, कामरान खान के साथ। तकरीबन 5 महीने हो गए पाकिस्तान में हुकूमत तो तब्दील हो गई है। माजी में वफाक में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमतों की जगह अब PTI की हुकूमत ने ले ली है, लेकिन बजट खसारे में कभी नहीं आ रही। ज़र मुबादला के ज़खायर तेज़ी से गिर रहे हैं। तिजारती खसारा बहुत उससे भी तेज़ी से कम हो रहा, जितना होना चाहिए था नहीं हो रहा है। और सबसे बढ़कर वो कि जो PTI का इमरान खान का सबसे बड़ा ख्वाब था, सबसे बड़ा वादा था और सबसे बड़ी जिनकी तनकीद होती थी कर्ज़ों के हवाले से, वो पुराने कर्ज़े चुकाने के बजाय नए कर्ज़ों के अंबार लग रहे हैं और बेपनाह नए कर्ज़े सामने आ रहे हैं। और इस रिवायत में भी कोई तब्दीली नहीं हुई है, बल्कि कर्ज़े लेने के हवाले से पाकिस्तान का जो कर्ज़ा बढ़ रहा है उसमें पिछले तमाम रिकॉर्ड टूट गए हैं।
اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہوش اڑا دینے والے تازہ ترین اعداد و شمار ہمارے سامنے ہیں، جس کے مطابق پچھلے 5 مہینوں یعنی جولائی سے نومبر 2018 کے دوران پاکستان پر عائد مجموعی قرضوں میں 2240 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ جی ہاں، 2240 ارب روپے کا 5 مہینے میں پاکستان کے قرضوں میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ 22.2 خرب روپے کا قرضہ ہم نے پچھلے 5 مہینوں میں ہمارا جو قرضوں کا بوجھ ہے اس میں اضافہ ہوا ہے، یعنی کہ ہمارا ملک روزانہ تقریباً 15 ارب روپے کے قرضوں کے دلدل میں دھستا جا رہا ہے۔ جی ہاں، روزانہ 15 ارب روپے قرضے کی مد میں ہمارا بوجھ ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ پچھلے 5 مہینے سے ہر روز 15 ارب روپے کا قرضہ ہمارا بڑھ جاتا ہے۔ ان 5 مہینوں میں نگراں حکومت کے علاوہ 3.5 مہینے پی ٹی آئی کی حکومت کے رہے ہیں۔ 5 مہینوں میں بیرونی قرضوں میں 1334 ارب روپے بڑھ گئے ہیں، یہ بیرونی قرضوں کی بات ہے، جبکہ اندرونی قرضوں میں 861 ارب روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ اس عرصے میں ملک کے مجموعی قرضوں میں 9.3% اضافہ ہو چکا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار ہوش ربا ہے۔ نومبر 2018 تک ملک کا مجموعی قرضہ 26,451 ارب روپے ہو چکا تھا نومبر 2018 میں، جن میں غیر ملکی قرضے 9,129 ارب روپے اور ملکی قرضے 17,322 ارب روپے ہیں، جبکہ ان قرضوں میں چین اور سعودی عرب سے مالی پیکج پر نام پر لیے گئے قرضے شامل نہیں ہیں۔ یہ عام پاکستانی کو پتہ ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ سن رہے ہیں کہ سعودی عرب سے 3 ارب آئے، یو اے ای سے 3 ارب آئیں گے، چین سے 2 ارب آ رہے ہیں، یہ سب قرضے ہی ہیں، اور یہ ہمارے قرضوں کے بوجھ میں مزید اضافہ ہوگا۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو شاید حکومت میں کوئی یہ بتا نہیں رہا کہ ملک دگرگوں معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے، بہت ہی بحرانی صورتحال ہے۔ عمران خان کہتے ہیں کہ انہیں بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ پچھلے 4 مہینوں میں پاکستان کی معیشت مستحکم سے مستحکم ہوئی ہے۔ یہ انہوں نے ترکی کے اپنے حالیہ دورے کے دوران ٹرکش ٹیلی ویژن چینل TRT کو ایک انٹرویو میں کہا۔ The main crisis was an economic one, and I'm very pleased to say that in these 4 months we have stabilized, and now we are moving on to increase exports, to increase foreign remittances, and then above all to increase investment in Pakistan, and that is critical for job creation and of boosting up of foreign exchange reserves. So the most important thing was the economy. وزیر اعظم کو شاید کسی نے نہیں بتایا کہ یہ دونوں تمام اعداد و شمار درست نہیں ہے۔ پاکستان میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ محصولات میں جو اضافہ ہونا چاہیے تھا اس میں کمی موصول ہوئی ہے۔ پاکستان کے جو ریونیو کلیکشن ہے اس میں ڈرامائی کمی، تقریباً اس کوارٹر میں 175 ارب روپے کی کمی ہوئی ہے، جو ٹارگٹ سیٹ کیا گیا تھا پہلے 6 مہینوں کا۔ اس حوالے سے یہ بات بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہو رہا ہے۔ 30% ہم نے اپنے روپے کی قدر کم کر دی، لیکن پاکستان کی ایکسپورٹس میں اضافہ نہیں ہوا ہے۔ وزیر اعظم کو شاید یہ نہیں بتایا جا رہا کہ وہ قرضے جن کو کہ وہ نفرت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے، اس کے بوجھ میں روزانہ 15 ارب روپے کا اضافہ ہو رہا ہے ان کی دور حکومت میں۔ بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے بے تحاشا اضافے کی بڑی وجہ ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں 15% تک کی کمی بھی ہے، کیونکہ جون کے اختتام ڈالر 121 روپے 54 پیسے کا تھا، جو نومبر کے اختتام میں 140 روپے 26 پیسے سے زائد کا ہو گیا، اور اس کی وجہ سے پاکستان کے بیرونی قرضوں میں بیٹھے بٹھائے 900 ارب روپے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ اندرونی قرضوں کے اضافے کی اہم وجہ شرح سود میں 3.5% بڑھنا ہے، اور جو کہ پی ٹی آئی کی حکومت میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تقریباً 3.5% جو شرح سود میں اضافہ کیا، اس سے پاکستان کے اندرونی قرضوں کا بوجھ جو ہے اس میں بے تحاشا اضافہ ہو گیا ہے، اور جس کی وجہ سے تمام ریکارڈ ٹوٹتے نظر آ رہے ہیں۔ اسی وجہ سے صورتحال یہ ہے کہ اس وقت ہر پاکستانی کم از کم 1,27,000 روپے کا مقروض ہے۔ اس سے بڑھ کر تشویش کی بات یہ بھی کہ ہم پاکستانیوں پہ تقریباً 10,000 روپے قرضے کا اضافہ صرف وزیر اعظم عمران خان کے دور حکومت میں ہوا ہے۔ 3.5 مہینے میں تقریباً 4 مہینے کے دوران ہر پاکستانی پر 10,000 روپے قرضہ مزید بڑھ گیا ہے۔ یہ وہی قرضے ہیں جو کہ عمران خان، ان کی حکومت اور ان کی حکومت کے لوگ وہ قرضوں کی مخالفت میں زمین اور آسمان کی قلابیں ملایا کرتے تھے، لیکن اب ان قرضوں کے حوالے سے خاموشی ہے۔ 2008 سے جب سے یہ 2 جماعتیں اقتدار میں آئی ہیں، ہمارا قرضہ 6,000 ارب سے گیا 28,000 ارب پہ۔ پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنا قرضہ اس قوم پہ نہیں چڑھا۔ یہ جو 2 بھائی شریف برادران اس ملک پہ چڑھا کے گئے ہیں، جو کہتا تھا نواز شریف کہ میں کشکول توڑ دوں گا،
पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा कर्जा 5 सालों में लिया गया है। इंशाअल्लाह मैं आपको आज खड़े होकर वादा करता हूं कि इसी पाकिस्तान को कर्जों की दलदल से आपको निकाल के दिखाऊंगा। बहुत ही अहम मौजू है और इस पर बात करने के लिए जो बहुत ही मुस्तनद एक्सपर्ट हैं हमने दावत दी है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान, जो कि पाकिस्तान में मईशत के भी माहिर हैं और ख़ास तौर पे एक तवील अरसे तक उन्होंने वजारत ख़जाना में जो ये कर्ज़ों के उमूर हैं इसकी निगरानी की है। इस लिहाज से बहुत ही मुस्तनद एक्सपर्ट हैं हमारे साथ। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो माहौल है जो कि हमने पिछले 5 महीनों में देखा है, चाहे जो भी वजूहात हैं, चाहे उसकी वजह डिवैल्यूएशन है, बैरूनी कर्ज़ों में इजाफ़ा, उसकी सूद में इजाफ़ा, हमारे अंदरूनी कर्ज़ों में इजाफ़ा, चाहे उसकी वजह इंटरेस्ट रेट बढ़ना हुआ है, जो भी वजह है, ये वो माहौल तो नहीं है, ये वो तो दिन नहीं है जिसकी कि इलेक्शन के दिनों में भी इमरान खान कहा करते थे कि कर्ज़े जो है वो एक लानत है, कर्ज़े जो हैं वो हर लिहाज से ख़त्म होने होंगे और हम कर्ज़े नहीं लेंगे, हम कशकोल नहीं लेंगे। और ये जो कैफियत है कि रोज़ाना हमारे कर्ज़ों के बोझ में 15 अरब रुपए का इजाफा हो रहा है। 5 महीने में 22.2 खरब रुपए, तो 2200 अरब रुपए के कर्ज़ों में इजाफा हो गया है। ये कितनी तशवीश की बात है। देखें, ये जो जितने भी आपने अपने इंट्रोडक्शन में बातें की हैं, स्टैटिस्टिक्स पाकिस्तान की यही कह रही है जो आप बता रहे थे लोगों को। लेकिन थोड़ा सा हमें इतना चार्ज करने से पहले हुकूमत को ये सोचना होगा कि अगर हमने माजी में कर्ज़े लिए हैं और अगर वक्त आ गया है आज हमें वापस करने का, और मेरे अगर जेब में पैसे ना हो आज वापस करने का, तो मेरे पास एक ही रास्ता है कि मैं डिफ़ॉल्ट करूं, जो मैं करना नहीं चाहता हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर मैं दोस्तों के इस दोस्तों से उस दोस्तों से लेकर इतना पैसा आ जाए कि मैं वक्त पे कर्ज़ा दे दूं, वो वापस कर दूं, ताकि मेरी क्रेडिबिलिटी कायम रहे कि मैं डिफ़ॉल्ट करने वाला मुल्क नहीं हूं। तो डॉक्टर साहब बिल्कुल बजाय इरशाद फरमाया सर, बजाय इरशाद फरमाया तो ये तो आप मई में ये बातें कर रहे थे, आप तो जून में बात कर रहे थे। जून में तो आपको कौम को ये कहना चाहिए था कि ये जो कर्जों का बोझ है, ये मैं इसके लिए कशकोल नहीं तोड़ूंगा, मैं इसके लिए कशकोल लेके निकलूंगा, मैं लोगों से कर्जे लूंगा। लोगों को बताते, आपने तो कहा था कि तब्दीली आ गई, गाना यही था कि तब्दीली आ गई। आपने ये कहा कि 100 दिन के अंदर आपको हर तरफ तब्दीली नजर आ जाएगी, मगर आप यहाँ तो ये तो आपने नहीं कहा था कि मेरे दौर में हालात ऐसे हैं कि हर रोज आप पे 15 अरब रुपए का कर्जा बढ़ेगा, हर पाकिस्तानी का 5 महीने के अंदर जो है वो 10,000 कर्जा बढ़ जाएगा और 22.2 खरब रुपए के कर्जों का इजाफा हो जाएगा। ये तस्वीर कशी तो आपने नहीं की थी, आपको ये करनी चाहिए थी। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसकी वजह यह है कि उस वक्त इलेक्शन से पहले जो उनके टीम के लोग थे, गालिबन वो सही पिक्चर उनको नहीं बता रहे थे। हालांकि मैं और मेरे जैसे 2-4 लोग और लिखते रहे और बार बार हम बता रहे थे कि पाकिस्तान की मईशत किधर जा रही है और कितने इसके हालात ख़राब हो रहे हैं। लेकिन उस वक्त जो थे, जो प्राइम मिनिस्टर के इर्द गिर्द लोग, उनको चाहिए था कि उनको बताते ताकि उसी हिसाब से वो अपनी स्टेटमेंट देते। लेकिन कुछ इलेक्शन के ज़माने में आपको ये भी पता है कि हमारे मुल्क में आप कुछ इलेक्शन के कैंपेन में हो तो कुछ थोड़ा जज्बात में भी आप बातें करते हैं। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि पिछले 10 सालों में इस वक्त में हमारा जो कर्जा है ना कामरान साहब, ये 70-71 साल में हमने तकरीबन $96 बिलियन के कर्जे हम पे आज हैं बैरूनी, और उसमें से सिर्फ $50 बिलियन यानी कि आधे से ज़्यादा कर्जा इस गुज़िश्ता 10 सालों में लिया गया है। आप सोचें, एक डिकेड में आधे से ज़्यादा कर्जा ले लिया गया हो पूरे 7 डिकेड्स में। तो जब आप इतने बड़े पैमाने पे आप अगर कर्जा लेंगे तो उसकी तो अदायगी का टाइम आता है। कोई 2 साल के बाद मैच्योर हो रहा है, कोई कर्जा कोई 1 साल के बाद हो रहा है, कोई 5 साल के बाद होगा, कोई 10 साल के बाद हो रहा है। तो ये सब इसी हुकूमत के खाते में आके गिरेंगे। ये 50 अरब जो डॉलर के कर्जे हमने लिए हैं वो इसी हुकूमत के खाते में गिरेंगे। गालिबन 55 अरब की बात कर रहा हूं। अच्छा, अब हम जो इसको मैच कर रहे हैं सर, वो तो उसके लिए भी तो कर्जा ही ले रहे हैं ना, कर्जे से कर्जा ही चल रहा है। ये जो हम बात करते हैं सऊदी अरब, ये कर्जा ही है ना सर, इसका हमें सूद भी देना है। ये जो UAE से आएगा कर्जा है ना, इसका हमें सूद देना है। अगर चीन से कुछ आ रहा है, ऐसी शरह की बात हो रही है कि 8% जो है
وہ چین شاید اگر آئے گا اس کے کسی بھی سورس سے آئے گا تو وہ 8% ہم سے چارج کرے گا. اس سب کا ہمیں سود دینا ہے, اور اگر ہم IMF جائیں گے تو قرضہ ہی ہے, اس کا بھی سود دینا ہی ہے. تو پھر یہ سارا قرضے کے خلاف اس نیریٹو کی تو کوئی بنیادی نہیں تھی نا, جو آپ اتنی تگ و دو کے ساتھ صبح شام رات دن قرضوں کو گالیاں دیتے رہے. اس نیریٹو کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. نہیں کامران خان صاحب, اتنا یہ دیکھیں کچھ نیریٹیوز کی بات ہوتی ہے اور کچھ گراؤنڈ ریالٹی کی بات ہوتی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ ہر پولیٹیکل پارٹیز میں ایک دو اچھے اکانومسٹ ہوں تو وہ اپنے لیڈر کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں تاکہ وہ اسی حساب سے اسٹیٹمنٹ دیا کرے. یہ سب کو پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے. میں تو ہر تھوڑے تھوڑے دنوں میں لکھ کر بتاتا رہتا تھا, کہ آپ کے پروگرام میں بھی بتاتا رہا ہوں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. تو جب اتنے بڑے پیمانے پہ قرضہ لیا گیا ہو تو اس کی میچورٹی کا ٹائم آ گیا ہے, تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا. دیکھیں یہ صورتحال اس وقت صحیح ہوگی جب ہمارے انفلوز بہتر ہونے لگیں گے, تاکہ ہمیں اتنے زیادہ قرضوں کی ضرورت نہ پڑے. ہمیں ایکسپورٹس کو بڑھانا پڑے گا, اس وقت ہمیں اپنے ریمیٹنس کو بڑھانا پڑے گا. اسی طریقے سے اپنے ملک میں اگر فارن انویسٹمنٹ اگر ملک میں آئے تو وہ ایک نان ڈیٹ کریٹنگ انفلوز ہوگا. تو ڈالر کے انفلوز کو کیسے ہم نے بڑھانا ہے, اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہوگا. معافی چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, یہ بتائیے گا کہ دیکھیں قرضے کے لیے ہم نے قرضہ لے لیا, سعودی عرب سے لے لیا, چین سے لے لیا, UAE سے لے لیا, چلے یہ سمجھ میں آ گیا. لیکن اس میں ایک بڑی جو میں اماؤنٹ بتا رہا ہوں 2240 ارب روپے, اس میں تو دو آپ کے فیصلوں نے جو ہے وہ بغیر قرضہ لیے آپ کا قرضہ بڑھا دیا. یعنی کہ ہزاروں ارب میں تو ایک تو آپ نے ڈی ویلیویشن کر دی, اس سے آپ کا قرضہ ایکسٹرنل جو آپ کی ڈیٹ سروسنگ ہے وہ بڑھ گئی. پھر آپ نے ڈسکاؤنٹ ریٹ یعنی کہ شرح سود اسٹیٹ بینک نے آپ کی بڑھا دی 3.5%, 4% کے قریب پچھلے 3-4 مہینوں میں, تو اس نے آپ کی بڑھا دی. تو یہ تو بیچارہ قرضہ لیا بھی نہیں اور اس میں ہمیں 2000 ارب روپے کی چوٹ پڑ گئی. تو یہ جو فیصلے دو ہوئے ہیں اس کی کیا منطق ہے؟ کم از کم ہم جیسے لیمن کو تو سمجھ میں نہیں آ رہی. یہ تو لیا بھی نہیں ہے ہم نے اور ہمارا قرضہ بڑھ گیا. میں آپ سے 200% اس حوالے سے متفق ہوں. آپ نے بالکل صحیح کہا. میں ڈے 1 سے میں یہ کہتا تھا کہ دیکھیں اس ملک میں ہم جیسے ڈیولپنگ کنٹریز میں ایکسچینج ریٹ کے جو ڈیویلیویشن ہے اس سے ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا ہے. یہ کیوں نہیں میں یہ کہتا تھا؟ اس لیے کہ جس ملک کی انڈسٹریز ایکسپورٹ اورینٹڈ انڈسٹریز ہے, اس کے جو را مٹیریلز ہیں وہ اگر 60% کے قریب امپورٹڈ ہوں, تو جب آپ کرنسی کے ڈیویلیو کریں گے تو اس کا لینڈڈ کاسٹ اس امپورٹڈ انپٹ کا بڑھ جائے گا, تو اس کا کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ جائے گا. تو جو آپ ڈیویلیویشن کر کے اس کی کمپٹیٹیونیس کو بڑھانا چاہ رہے تھے وہ تو یہاں ہی وائپ آؤٹ ہو گیا. اس کے بعد یہ کسی کتاب میں آپ کو نہیں ملے گا کہ جب ہماری کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے تو جو ہمارا امپورٹر ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے وہ اپنے یہاں جو ایکسپورٹر حضرات ہیں اس سے قیمت کم کرا دیتا ہے, کہتا ہے کہ آپ اپنے یونٹ ویلیو کو کم کر دیں. جی بالکل, تو بینیفٹ اس کو بھی مل جاتا ہے. تو ہمارے جو ایکسپورٹر ہیں ان کو تو بینیفٹ نہیں ملتا ہے. یہ سارے ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ تقریباً یہی ہے. ایجپٹ میں جب IMF کا پروگرام میں وہ گئے 2016 میں, تو 100% انہوں نے کرنسی کو ڈیویلیو کیا 100%, اور اس کے ایکسپورٹس میں کوئی خاطر خواہ اضافہ نہیں ہوا. وہ اسی وجہ سے نہیں ہے کہ جس انڈسٹری کے را مٹیریل ہی امپورٹڈ ہو, بلک میں امپورٹڈ ہو, تو آپ جب ڈیویلیو کریں گے اس کا کاسٹ بڑھ جائے گا, کاسٹ آف پروڈکشن. تو اسی لیے قرضہ تو چڑھ گیا, ایکسپورٹ نہیں بڑھا ہے. اور اسی میں ایک اور ایلیمنٹ ہے سر, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے شرح سود میں اضافہ کیا, جو شرح سود میں اضافہ کیا, اس سے آپ کے اندرونی قرضوں میں اضافہ ہو 3.5% آپ نے شرح سود میں اضافہ کر دیا پچھلے 2-3 مہینے کے اندر. میں آپ کو ایک اسٹیٹسٹک دے دوں تاکہ گورنر اسٹیٹ بینک کو اس کو پتہ ہے. میں نے پرائم منسٹر کے سامنے یہ کہا بھی تھا کہ آپ 1% اپنے ڈسکاؤنٹ ریٹ کو جب بڑھائیں گے تو 0.5% آف GDP بجٹ ڈیفیسٹ بڑھ جائے گا آپ کا. تو ہم نے تو کافی بڑھایا ہے, یہاں سے تقریباً 4% سے زیادہ بڑھا چکے ہیں. یہ جو حالیہ ہم نے PIB کا آکشن کیا ہے, اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی کہ ہم نے 10-12 بلین روپیہ مارکیٹ سے اٹھایا اور تقریباً جو ہمارے 10 سال کا جو پیپر تھا اس میں 4.5% ہم نے اس کے ریٹ کو بڑھا دیا. یہ کیا ہے ہم نے؟ یہ ظلم کیا ہے اس ملک کے ساتھ ہم نے؟ یہ ظلم کیا ہے ہم نے. تو یہ اس قسم کے اگر لوگ ہمارے اسٹیٹ بینک پہ بیٹھے ہوں کہ جن کو اس کی امپلیکیشنز کا نہیں پتہ ہے,
तो फिर अल्लाह ही हाफिज़ है। ये तो प्राइम मिनिस्टर को सोचना चाहिए कि उनके लोग क्या कर रहे हैं। आप यकीन करें कि मैंने ये बात भी प्राइम मिनिस्टर को अपने तौर पे बताई है कि जी ये इसकी वजह से कर्ज़ों का बोझ कितना चढ़ गया है। फ़ौरन आपने देखा कि इमीडिएटली नेशनल सेविंग का रेट भी बढ़ गया, और उस सिर्फ एक पोर्शन से जो नेशनल सेविंग का जो रेट बढ़ने की वजह से 68 बिलियन के करीब हमारा इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गया। 68 बिलियन वन गो में। बाकी ट्रेजरी बिल्स के ज़रिए से जो हम बोरो करते हैं या PIBs के ज़रिए से जो बोरो करते हैं उसमें तो होशरुबा इजाफा तो होगा। और अगले ऑक्शन में आप देखेंगे कि जब ये अगला ऑक्शन होगा पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड का, तो देखेंगे कितने बड़े पैमाने पे कमर्शियल बैंकों ने उसमें पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि वो सब उन्होंने पार्क कर देना है लॉन्ग पेपर लॉन्ग टेन्योर में आकर एक्सपेंसिव इस पे, और वो गवर्नमेंट के लिए पिछले अगले 10 साल तक मुसीबत में वो डाले रखेंगे उसको। बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अशफाक हसन खान। वो कहते हैं जुल्म किया है जिन्होंने ये पॉलिसी बनाई है जिसमें कि रुपए की कदर में 4% कमी की, माफ़ कीजिएगा, रुपए की कदर में 3 महीने में 15% कमी की गई है। शरह सूद में स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 4% इजाफा किया है, जिसने पाकिस्तान के कर्ज़ों के बोझ में, अंदरूनी और बैरूनी कर्ज़ों के बोझ में कर्ज़ लिए बगैर 1500 से 2000 अरब रुपए का इजाफा किया है, और जो कि तबाहकुन असरात होंगे बकौल डॉक्टर अशफाक हसन खान के साथ, जिन्होंने ये भी लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया कि जुल्म किया है पाकिस्तान के साथ इन पॉलिसीज़ ने। और रुपए की कदर के हवाले से ये सिर्फ डॉक्टर अशफाक हसन खान नहीं है, हुकूमत में शामिल लोग जो कलीदी मुशीर हैं जनाब वज़ीर आज़म इमरान खान के, वो ये बात हमेशा से कहते रहे कि रुपए की कदर से पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स नहीं बढ़ती, और यही हुआ है। पिछले 1 साल में 30% हमने अपने रुपए की कदर कम की है, एक्सपोर्ट्स आधे फीसद भी नहीं बढ़ी है। डॉक्टर इशरत हुसैन ये बात मुसलसल कहते रहे। आज वो वज़ीर आज़म के खुसूसी मुआविन हैं, मुशीर हैं, और ये पोजीशन उनकी हमेशा से रही है कि रुपए की कदर कमी करने से हमें नुकसान दर नुकसान ही होगा। 2002 से और 2008 तक रुपया जो था वो स्टेबल था, 60 रुपीज़ $1 था, और हमारे एक्सपोर्ट्स जो थे वो डबल हो गए थे। ठीक है, 2008 में के बाद से आपने 51% हमारा रेट जो है एक्सचेंज रेट का वो डिवैल्यू किया। आपकी एक्सपोर्ट्स में कोई इंक्रीज और ग्रोथ नहीं हुई, बजाय इसके कि मैं कहूँ कि नहीं जी एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सा अभी फ़ायदा हो जाए, और इसलिए हमें डिवैल्यूशन करना चाहिए, क्योंकि डिवैल्यूशन के जो असरात बाकी इकॉनमी पर हैं वो काफ़ी मुज़र हो सकते हैं। तो डिवैल्यूशन किए बग़ैर आप एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा पहुँचाएँ, उनकी बिजली के नर्ख कम करें, उनके गैस के नर्ख कम करें, उनको कैश रिबेट्स दें, उनको एक्सपोर्ट फाइनेंस सबको कंसेशनल टर्म्स पे दीजिए, ताकि उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए। ये नहीं सुनी, ना डॉक्टर इशरत हुसैन की सुनी, ना डॉक्टर अशफाक हसन खान की सुनी, ना दूसरे माहिरीन की सुनी। हुकूमत ने, PTI हुकूमत जो कर्जा मुखालिफ पार्टी है, जो कर्जा मुखालिफ जिसने कैंपेन चलाई इलेक्शन, जो कर्ज़ों की सबसे बड़ी मुखालिफ है, बैरूनी और मुल्क के अंदर के कर्ज़ों की कशकोल तोड़ने वाली हुकूमत ने दरअसल पिछले 5 महीनों के दौरान, 4 महीने जिसमें PTI की हुकूमत के हैं, पाकिस्तान ने अपने कर्ज़ों में 2240 अरब रुपयों का इजाफा किया है। 22.2 खरब रुपयों के कर्जे हमारे बढ़ गए हैं। रोज़ाना 15 अरब रुपयों से ज़्यादा का कर्जा हम पे बोझ बढ़ रहा है। हर पाकिस्तानी PTI के दौरे हुकूमत में मज़ीद 10,000 रुपये का मकरूज़ हो गया है। मज़ीद 10,000 रुपये का मकरूज़ हर पाकिस्तानी सिर्फ 3.5 महीने में हो चुका है। कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद जिक्र करेंगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने कल बड़ी इत्मीनान का इजहार किया, खुशियाँ मनाई कि बिलावल भुट्टो जरदारी को मासूम करार दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मुराद अली शाह को कहा है कि उनकी इज़्ज़त नफ्स को मजरू किया है JIT ने, और इस किस्म की कई बातें सामने आई हैं। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं, हुकूमत ये कहती है कि यकीनन नैब में शामिल तफ्तीश होंगे बिलावल भुट्टो जरदारी भी, यकीनन एक मरकज़ी मुल्ज़िम होंगे नैब की तहकीकात के मुराद अली शाह। इसलिए फ़िलहाल ये सब कुछ बगल बजाना है। इसकी बात करते हैं छोटे से वक्फे के बाद। JIT रिपोर्ट पर कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अहकामात की रोशनी में और उसके बैकग्राउंड में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बल्कि कुछ आज़ाद माहिरीन भी समझते हैं कि अब हुकूमत का केस या कि JIT का केस
بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے وہ ڈائلیوٹ ہو گیا ہے، تحلیل ہو گیا ہے، کیونکہ خود چیف جسٹس آف پاکستان نے بلاول بھٹو زرداری کو معصوم قرار دیا ہے۔ ان کے حوالے سے تمام آبزرویشنز جو جے آئی ٹی میں موجود تھی، رپورٹ میں موجود تھی، ان کو ڈیلیٹ کرا دیا ہے، اور یہ بھی کہا ہے کہ جے آئی ٹی نے کسی کے کہنے پہ بلاول بھٹو زرداری کا نام اس رپورٹ میں ڈالا ہے۔ اس طرح سے بلاول بھٹو زرداری کو ایک کلین چٹ مل گئی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کہنا ہے، بعض آزاد ماہرین بھی اس سے ایگری کرتے ہیں۔ پیپلز پارٹی کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ جب چیف جسٹس آف پاکستان نے یہ کہا کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی عزت نفس کو مجروح کیا ہے، جے آئی ٹی رپورٹ میں مجروح کیا گیا ہے، اور خاص طور پہ ان کا نام جو ای سی ایل میں ڈالا گیا ہے، اس حوالے سے جو جے آئی ٹی رپورٹ میں جو باتیں لکھی گئی ہیں، جو جے آئی ٹی کا موقف ہے، اس کو مسترد کیا ہے۔ اس طرح سے جناب مراد علی شاہ کی پوزیشن بھی اب بہت حد تک نیوٹرل ہو چکی ہے، یہ پیپلز پارٹی کے ماہرین کا کہنا ہے، ان کا دعویٰ بھی یہی ہے۔ اسی حوالے سے ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جناب بلاول بھٹو اور آصف زرداری کے وکیل فاروق ایچ نائک کا کیس بھی اب کافی مضبوط ہو گیا ہے۔ ان کے خلاف جے آئی ٹی رپورٹ میں ایک آبزرویشن ہے کہ بے نامی کمپنی جو جعلی بینک اکاؤنٹس میں ملوث ہے، اس کے ذریعے انہوں نے ڈیفنس فیز 2 میں ایک پلاٹ خریدا ہے، اس کی ادائیگی کی گئی ہے ان کے بیٹے کو۔ اور اب پیپلز پارٹی کے ماہرین کہتے ہیں کہ فاروق ایچ نائک کے حوالے سے چیف جسٹس آف پاکستان کے جو ریمارکس ہیں، اس نے فاروق ایچ نائک کی پوزیشن کو بہتر کر دیا ہے۔ یہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نے فاروق ایچ نائک کا نام بھی ای سی ایل سے نکالنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت کا اس حوالے سے کچھ اور موقف رہا ہے۔ حکومتی ادارے اور وزیر اعظم اور ان کے معاونین بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ کے حوالے سے ہمیشہ ایک مختلف رائے رکھتے ہیں، لیکن کیا جے آئی ٹی رپورٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کی آبزرویشن سے اب نیب کا بلاول بھٹو زرداری، مراد علی شاہ وغیرہ پہ کوئی کیس نہیں رہا ہے؟ کیا یہ لوگ بالکل فارغ ہو گئے ہیں کسی بھی تحقیقات سے؟ گو کہ دوسرے ماہرین یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لحاظ سے، کیونکہ یہ معاملہ اب نیب میں چلا گیا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کے جو دراصل صدر ہیں، سربراہ ہیں آصف علی زرداری، اب وہ نیب کی پیشیاں بھگتیں گے، نیب میں سوالوں کے جواب دیں گے، اور فریال تالپور کو بھی یہی ہوگا، وہ بھی نیب میں مسلسل پیش ہوا کریں گی اس سال کے دوران، اور نیب کی تحقیقات میں ان کو شامل ہونا پڑے گا۔ دیکھنا یہ ہے کہ نیب ان کے خلاف ریفرنس دائر کرتی ہے، اور کیا اس دوران عدم تعاون پہ ان میں سے کوئی شخصیت گرفتار تو نہیں ہوتی، بالکل ویسی جیسے خواجہ سعد رفیق یا فواد حسن فواد یا شہباز شریف گرفتار ہوئے ہیں۔ یہ امکان جو ہے یہ خارج از امکان نہیں ہے، اور یہ بات بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ اسی حوالے سے جناب آصف علی زرداری کی سیاست سے تاحیات نااہلی اپنے اثاثے چھپانے کے حوالے سے، فریال تالپور کی تاحیات سیاست سے نااہلی اپنے اثاثے چھپانے کے حوالے سے، یہ معاملات بھی سامنے آ رہے ہیں اور مزید سامنے آئیں گے۔ لیکن بلاول بھٹو زرداری اور مراد علی شاہ کیا بالکل بری الذمہ ہو گئے ہیں؟ ان تمام معاملات میں بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے ایک بار پھر وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کو۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب۔ اب معاملہ تو نیب میں بھیج دیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے، مگر بلاول بھٹو زرداری کے حوالے سے تمام آبزرویشنز تحلیل کرا دی ہیں۔ چیف جسٹس صاحب نے انہیں معصوم کہا ہے، اپنی ماں کا مشن وہ لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ جے آئی ٹی کہا ہے کہ اس نے دباؤ کے تحت بلاول بھٹو کا نام ڈالا ہے، تو کوئی لوکس سٹینڈرڈ نہیں، اب کوئی وجہ نہیں بنتی نیب کی کہ وہ بلاول بھٹو زرداری کے خلاف کوئی انویسٹیگیشن کرے، اور اس طرح سے وہ بالکل اس معاملے سے آؤٹ ہو گئے۔ بالکل، دیکھیے کامران صاحب، آپ اتنے عرصے سے رپورٹنگ کر رہے ہیں، کورٹ کے معاملات کو بھی دیکھتے ہیں۔ ایک چیز کورٹ کے اندر بات چیت ہونا، کامنٹ دینا، ریٹن فیصلے کے اندر اس کو چیز کے آنا، یہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ جہاں تک انوسنس کی بات ہے، میں بار بار یہ ریپیٹ کر چکا ہوں کہ انوسنس کی بات کی گئی ہے کمپنی جب انکارپوریٹ ہوئی تھی 1979 میں، اس وقت بلاول صاحب کی عمر شاید 1 سال تھی، لیکن بات یہ ہے کہ جب یہ کمپنی انکارپوریٹ ہوئی تھی اس وقت تو یہ کمپنی زرداری فیملی کی تو تھی نہیں، کمپنی تو اس وقت کسی اور کی تھی۔ یہ کمپنی تو انہوں نے بعد میں ان سے لی 90s میں جا کے، اور بلاول اس کے شیئر ہولڈر بنے ہیں 2007-8 کے بعد۔ تو یہ اس وقت کے پیرائے میں دیکھنا پڑے گا۔ اور جہاں تک نیب کی انویسٹیگیشن کا معاملہ ہے، دیکھیے کورٹ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے، ان کا حکم ہے جے آئی ٹی میں سے نام ڈیلیٹ کر دینا اور ای سی ایل میں سے نام ہٹا دینا۔ نام ڈیلیٹ کرنے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ پارک لین اور پارتھینون کا جو جے وی ہے اور اس میں جو لون مس اپروپریشن ہوئی ہے وہ تمام چیزیں ہی ختم ہو گئی ہیں۔ میں اس کی مثال بالکل ایسے دیتا ہوں کہ جیسے آپ دیکھیے، اگر
یہ چیز ان کے نام ڈیلیٹ کرنے سے اگر وہ ایشو ختم ہو جاتا ہے یا ان کو مبرا کر دیا جاتا ہے تو پھر آپ باقیوں کے خلاف کیسے پروسیڈ کر سکتے ہیں؟ بیکاز کرمنل آفینس میں تو چیزیں ایک چین آف ایونٹس ہوتی ہے، ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں. تو ایسا ہرگز نہیں ہے کہ کوئی کلین چٹ ہے. صرف جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اندر سے ان کا نام ڈیلیٹ کیا گیا ہے. جو آفینس ہے اس کی اپنی جگہ چیز برقرار ہے. نیب اس کو انویسٹیگیٹ کرے گی، ایویڈنس کو دیکھے گی، اور اگر ان کا قصور بنتا ہوگا تو ان کو خانہ ملزمان میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن شہزاد اکبر صاحب کس وجہ سے خانہ ملزمان میں شامل کریں گے جب سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ جے آئی ٹی کا جو یہ انکلوژن ہے بلاول کا نام یہ ایک میل آف آئی ڈی ہے، یہ ایک کسی دباؤ کے تحت اس میں شامل کیا گیا ہے. بلاول صاحب کے حوالے سے تمام انہوں نے ریمارکس جو ہیں یا جو بھی اس کی آبزرویشنز ہیں وہ سب کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. پھر اور اس کا مطلب یہ کہ وہ جے آئی ٹی کا وہ حصہ ہی آؤٹ ہو گیا ہے، جس سے اوور آل جے آئی ٹی کی جو کریڈیبلٹی ہے رپورٹ کی وہ بھی بڑی متاثر ہوئی ہے. اس کے بعد نیب کے پاس کیا گراؤنڈ ہوگا کہ وہ بلاول صاحب کے اگینسٹ پروسیڈ کرے؟ دیکھیے کامل صاحب، جو ان کے نام ڈالا گیا ہے جے آئی ٹی میں صرف 2 صفحات پہ ان کا نام لکھا ہوا ہے. ایک صفحے میں یہ لکھا گیا ہے کہ جو پارک لین ہے اس کے اندر شیئر ہولڈر یہ ہیں، فرنٹ پہ کمپنی کوئی اور ہے اور اس کو ایکچولی یہ کنٹرول کرتے ہیں. اس میں آصف علی زرداری صاحب کا نام لکھا ہوا ہے اور ان کے آگے بلاول بھٹو زرداری کا نام ہے. اور دوسری جگہ جہاں پہ مینشن ہے وہاں پہ پارک لین جو کمپنی ہے اس کی شیئر ہولڈنگ کا لکھا ہوا ہے کہ کس کس کی کتنی شیئر ہولڈنگ ہے. جو بات کی گئی ہے کہ جو کامنٹ دیا گیا ہے، اور یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا وہ کامنٹ ریٹن آرڈر کے اندر آتا ہے یا نہیں، لیکن جو کامنٹ دیا گیا ہے اس کا کانٹیکس یہ ہے وہ ای سی ایل کے معاملے میں ہے کہ ای سی ایل میں کیوں نام ڈالا گیا. تو ای سی ایل میں تو وہ این بلاک نام آیا ہے سب کا. جے آئی ٹی کا ایک اپنا ورژن تھا جو جے آئی ٹی نے کیبنٹ کے سامنے بھی رکھا اور کورٹ کے سامنے بھی رکھا. کورٹ کے جو کامنٹس تھے، اب کورٹ کا جو آرڈر ہوگا اس کو دیکھنا پڑے گا. لیکن جہاں تک آفینس کی بات ہے، دیکھیے اگر اس کیس میں یہ سپریم کورٹ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ تمام کو جیلوں میں بند کر دیتی، وہ یہ بھی نہیں کر سکتی تھی کہ اس کے اوپر فیصلہ سنا دیتی، کیونکہ جے آئی ٹی جیسے آپ نے پاناما کیس میں یا دیگر کیسوں میں دیکھا، جے آئی ٹی ایک فرسٹ انکوائری ہوتی ہے اور جس میں اگر پرائما فیسی کیس نظر آئے گا تو اس کو فردر انویسٹیگیشن جو کہ کرمنل انویسٹیگیشن یا سی آر پی سی کے تحت ہوگی یا پھر وہ نیب کے قانون کے تحت ہوگی، اس میں کر دیا جاتا ہے. تو اس کیس میں بھی تو وہی ہوا، جو ریکمنڈیشن جے آئی ٹی کی تھی ان کے اوپر رکھتے ہوئے معاملہ نیب کے سپرد کر دیا. آپ نے کہا کہ بلاول کے خلاف نیب ایکشن لے سکتی ہے پاکلین کے کیس میں، پیتھنون کے کیس میں، تو اس میں کیا زرداری گروپ آف کمپنیز کا بھی معاملہ ہے؟ کیونکہ اس کا بھی ذکر آتا رہا ہے یہ جعلی بینک اکاؤنٹس کے معاملات میں، اور خود ڈائریکٹر رہے ہیں بلاول بھٹو زرداری گروپ آف کمپنیز کے اندر. تو اس معاملے میں بھی کیا کاگنیزنس لیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے زرداری صاحب کا معاملہ اس سے ہٹ کے ہے. سپریم کورٹ نے زرداری صاحب کے معاملے پہ کوئی اس قسم کی کامنٹ تک نہیں کیا، کیونکہ ان کا معاملہ تو اگر آپ جے ٹی کی پوری رپورٹ کو دیکھیں تو اس کے اندر کافی زیادہ ہے. ہر چیز میں انہی کی چیز پائی جاتی ہے، اور جہاں پہ اس میں زرداری سسٹم کی ایک بات کی گئی ہے، اور پھر جو پوری جے آئی ٹی کا تھیسس ہے یا پوری جو رپورٹ کا ایسنس ہے وہ یہ ہے کہ اس تمام معاملے کے پیچھے ایک پولیٹیکل پیٹرنیج موجود تھی. یعنی کہ سیاسی طور پہ یہ جتنا کاروبار ہو رہا تھا، جتنے جعلی اکاؤنٹس کے اندر سے چیزیں جاری تھی، اس کا الٹیمیٹ بینیفٹ ان کو پہنچ رہا تھا. اس ایویڈنس کے ہوتے ہوئے اب یہ بالکل ان کو تمام کیسز کے اندر ملزم کے طور پہ شامل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جہاں جہاں پہ ان کا لنک نکلے گا، یا اگر مثال کے طور پہ اومنی گروپ والے جو فیک اکاؤنٹس استعمال کر رہے ہیں اور ان فیک اکاؤنٹ میں سے ڈائریکٹ بینیفٹ زرداری صاحب کو بھی پہنچ رہا ہے، ان کے باقی حواریوں کو بھی پہنچ رہا ہے، تو وہ سارے کنیکٹنگ ڈاٹس تو اس کے اندر آ جائیں گے، اور وہ بالکل چیز نیب کی انویسٹیگیشن میں آئے گی. آپ نیب کے کسی کیس کو اٹھا کے دیکھ لیجئے جن میں کنوکشن بھی ہو چکی ہے، اس میں پورا سرکل تو ایسے ہی بنتا ہے کہ کوئی نہ کوئی شخص کسی کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس فائدے کے نتیجے میں آپ کی انریچمنٹ ہوتی ہے، آپ دولت کماتے ہیں اور پھر اسی دولت میں سے آپ حصہ ان کو دے دیتے ہیں. اور یہاں تو دیکھا گیا ہے کہ کافی زیادہ حصہ دیا جا رہا ہے، تو وہ چیزیں کنیکٹنگ تو ہیں، تو اس لیے وہ چیزیں نیب کے سامنے رہیں گی اور ان کو خانہ ملزمان میں شامل کیا جا سکتا ہے. اچھا، اس میں ایک امپورٹنٹ بات یہ پھر جے آئی ٹی رپورٹ پہ کہ جے آئی ٹی رپورٹ بالکل ایک وہی معاملہ ہے جو پیناما میں معاملہ تھا وہ یہاں معاملہ ہے، اور یہاں پہ فرق یہ ہے کہ پیناما میں جے آئی ٹی رپورٹ جب آئی تھی تو سپریم کورٹ نے جے آئی ٹی ممبرز کی بڑی تعریف کی تھی، جے آئی ٹی کو بہت سراہا تھا. پھر اس رپورٹ کی بنیاد پہ براہ راست آرڈر کیا تھا نیب کو کہ 3 ریفرنسز فائل کیے جائیں، اور پھر بہت ہی میسو ایکشن ہوا تھا اس وقت. لیکن اس رپورٹ کے حوالے سے ایک تو اس میں سے حصے حذف کیے ہیں،
اور پھر یہ کہ کہا گیا کہ بلاول معصوم ہیں، مراد علی شاہ کی عزت نفس کو مجروح کیا گیا ہے، فاروق ایچ نائک ہمارے آدمی ہیں، ان کو مطلب ہمارے ہیں، پھر ان کا نام ECL سے نکالا گیا ہے، اور بہت ہی مطلب کہا گیا کہ آسمانی صحیفہ نہیں ہے یہ JIT رپورٹ. بالکل لگتا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کوئی بڑا کانفیڈنس نہیں ہے اس JIT رپورٹ پہ، اس قسم کا کانفیڈنس دیکھنے میں نہیں آیا اور ایسے آرڈرز نظر نہیں آئے جیسا کہ پیناما کے حوالے سے JIT کے حوالے سے سپریم کورٹ نے دی تھی. یہاں تو بہت ہی بالکل مختلف کیفیت رہی ہے. دیکھیے JIT کی سٹینڈنگ اور اس کی چیز نظر آنا، دونوں کیسز کا کانٹیکسٹ تھوڑا سا الگ ہے. وہاں پہ ایک خاندان کی 1-2 ٹرانزیکشنز کا معاملہ تھا. یہاں پہ اگر آپ اس کیس کو دیکھیں گے تو اس کیس کے اندر تو 172 لوگوں کا تو نام ECL میں شامل کیا گیا ہے. اس کے بعد جو ٹرانزیکشنز ہیں ان کا والیوم بہت زیادہ ہے. لیکن جو چیز میں نہیں سمجھتا کہ سپریم کورٹ نے کوئی JIT کی کارکردگی کے اوپر اس طرح سے پورا ایک سوالیہ نشان بنا دیا. آسمانی صحیفہ کی بات جو ہے، یہ ہر چیز کا کانٹیکسٹ ہے کامران صاحب. آسمانی صحیفہ کا بات وہاں پہ آئی جہاں پہ جو رسپونڈنٹس تھے انہوں نے کہا کہ جی JIT کو ایسے پیش کیا جا رہا ہے جیسے کوئی اٹل چیز آ چکی ہے، تو اس کے اوپر کورٹ نے کہا یہ کوئی آسمانی صحیفہ نہیں ہے. آپ اگر پاناما کیس کے اندر بھی دیکھیے تو اس کے بعد بھی جو نیب کو ڈائریکٹ ریفرنسز فائل کرنے کا کہا گیا، اس میں بھی پہلے نیب نے 173 کی CRPC کی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوتی ہے، اس انویسٹیگیشن رپورٹ کے اوپر ریفرنس بنتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس دفعہ جو پروسیجر ہے اس کو بہت زیادہ سٹرکٹ سینس میں فالو کیا گیا کہ پہلے انویسٹیگیشن ہوگی، کیونکہ JIT کی جو ریکمنڈیشنز تھی اس کے اندر ایک چیز یہ بھی تھی کہ اس میں بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس کے اندر ابھی اور زیادہ انویسٹیگیشن ہونے کی ضرورت ہے کہ زیادہ شواہد مل سکتے ہیں. تو ان زیادہ شواہد کے لیے بھی انویسٹیگیشن ہونا ضروری ہے، اسی لیے JIT کی رپورٹ بھی ان کے حوالے کی گئی ہے. اچھا، ایک اور چیز جہاں پہ سبکی ہوئی ہے JIT کی یا JIT رپورٹ میں سبکی کا سامان ہے، وہ مراد علی شاہ کے حوالے سے. چیف منسٹر سندھ جن کا رول بڑا پرومیننٹ بتایا ہے JIT نے، اس کی رپورٹ میں بہت ذکر ہے کہ اومنی گروپ کو جتنے فیورز ہوئے ہیں، فائنینشیل فیورز ہوئے ہیں، وہ سندھ گورنمنٹ نے دیے ہیں اور سندھ گورنمنٹ ان کے ڈسپوزل پر تھی. اصل تو ایسا لگ رہا تھا کہ اومنی گروپ کی ہی حکومت ہے. لیکن چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ان کی عزت نفس کو چیف منسٹر کی مجروح کیا ہے JIT نے، ان کا نام انہوں نے ECL سے فوری طور پہ نکالنے کا حکم دیا ہے. اور اس طرح سے وہ کافی ڈیمپن ہوئی ہے جو JIT کی آبزرویشنز ہیں مراد علی شاہ کے حوالے سے. دیکھیے جو JIT میں گورنمنٹ آف سندھ کا، سندھ بینک کا، سندھ کے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کا، فائنینس ڈپارٹمنٹ کا رول ہے، اس وقت اس ڈپارٹمنٹ کو جو ہیڈ کر رہے تھے ان کا رول تو ضرور ہے. ورنہ یہ سوال پیدا ہوگا کہ اگر آپ ان کا سوال نہیں کر سکتے تو ان سے بینیفٹ لینے والوں سے سوال کیسے کر سکتے ہیں. جو اربوں روپے کی سبسڈی دی گئی، جو اربوں روپے کے ٹریکٹر کے ضمن میں سبسڈی دی گئی، جو آپ کی ریوائیول آف 6 یونٹ کی ضمن میں سبسڈی دی گئی، پھر لون مس اپروپریشن ہوتا ہے، پھر ایک گروپ کو اس کے جو قانونی سطح ہے اس سے بڑھ کر لون دیا جاتا ہے. یہ جو تمام وائلیشنز ہوئی ہیں اور پھر بینیفٹ ڈرا کیا جاتا ہے، ان تمام صورتوں میں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان کے رول کو نکال دیا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں سپریم کورٹ نے جو ان کا نام نکالنے کا کہا ہے وہ ڈیو ٹو ہز آفس، جو اس وقت وہ آفس ہولڈ کرتے ہیں، اور یہ ایک انکوائری ہے جس میں ابھی انویسٹیگیشن ہو چکی ہے، اور انویسٹیگیشن جب ہوگی اس کے مطابق ان کا رول کیا جائے گا. یہاں پہ میں کہتا چلوں کہ انویسٹیگیشن ہوتے بھی ضروری نہیں ہے کہ کسی کو اریسٹ کیا جائے. اگر یہ انویسٹیگیشن کے دوران نیب سے تعاون کرتے رہیں گے، اپنا ورژن پیش کریں گے، گواہوں پہ اثر انداز نہیں ہوں گے، انٹیمیڈیٹ نہیں کریں گے، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ کسی چیز کی ڈسرپشن ہو. کیونکہ انویسٹیگیشن کے بعد یہی ہوتا ہے، کیونکہ انویسٹیگیشن جو نیشنل اکاؤنٹیبلٹی آرڈیننس ہے اس کے تحت اس کا ایک حتمی نتیجہ نکلنا ضروری ہے. یا آپ کسی کو الزام سے بری کرتے ہیں یا اس کے اوپر ریفرنس فائل کرتے ہیں، دوسری کوئی صورت نہیں ہے. اور یہ چیز کورٹ کی اجازت سے ہوگی، اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی اجازت سے ہوگی. تو یہ اس لیے اس میں نیکسٹ سٹیپ یہی ہے کہ انویسٹیگیشن کے بعد چاہے جو بھی اس کا نتیجہ نکالتی ہے نیب، ان تمام معاملات کو وہ اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کے سامنے رکھے گی، اور پھر کورٹ بھی اس پہ ٹیسٹ لگائے گی کہ کیا وہ اس سے ایگری کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اور ایک ایڈیشنل چیز میں بتاتا چلوں تو اس میں سب لوگوں کے پاس اتنے زیادہ لوگ ہیں، پلی بارگین کی آپشن بھی موجود ہوگی، کیونکہ اب معاملہ نیب کے قانون کے تحت آ چکا ہے. دیگر قوانین میں پلی بارگین کی آپشن نہیں ہے، تو یہاں پہ بہت سارے ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں جن کے پاس آپشن ہے پلی بارگین کرنے کی. تو ان چیزوں کو اب ایز اے ہول دیکھنا پڑے گا کہ اگلے 2 ماہ میں نیب کی انویسٹیگیشن کیا فردر سٹیپس لے گی. تو آپ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا جو آپ کا پرسیپشن ہے، جو آپ کا ویو ہے اس میں کہ اب جب یہ انویسٹیگیشن شروع ہوگی، زرداری صاحب بلائے جائیں گے، بلاول صاحب بلائے جائیں گے، مراد علی شاہ آئیں گے، فریال تالپور ہوں گی، یہ پیش ہوا کریں گی، نیب میں سوالوں کے جواب ہوں گے، جتنی بار بلایا جائے گا یہ اتنی بار حاضر ہوں گے، اور اس دوران اگر نیب کو تسلی نہیں ہوئی تو ان میں سے کسی کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے.
جی بالکل، دیکھیے نیب تو بلکہ اس میں کورٹ کی طرف سے شاید یہ انسٹرکشن بھی تھی، آف کورس یہ ان رائٹنگ جب آئے گا تو اس کو دیکھا جائے گا، لیکن کورٹ کی طرف سے انسٹرکشن بھی تھی کہ جیسے مراد علی شاہ صاحب کو یہ شکایت تھی کہ ان کو جی آئی ٹی نے بلایا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ان کو ضرور بلائیں اور ان کا ورژن لیں ان چیزوں کے اوپر وہ کیا کہتے ہیں. تو بالکل ایسا ہوگا، تمام لوگوں کو جن کا الزام ہے انکلوڈنگ بلاول صاحب، ان کو نیب کو بلانا چاہیے اور بلائیں گے. انٹرسٹنگ بات ہے. تو یہ پلی بارگین جو ہے وہ اویلیبل ہوگی، اومنی گروپ کو بھی اویلیبل ہوگی، زرداری صاحب کو بھی اویلیبل ہوگی، اور دوسرے لوگ جتنے بھی جے آئی ٹی میں جن کے نام آئے ان کے لیے پلی بارگین اویلیبل ہوگی نیب میں. جی بالکل، پلی بارگین کا آپشن تو موجود ہے. اس میں جتنے لوگ ہیں 172 لوگوں میں سے ایک بھی پلی بارگین کر سکتا ہے، ایک بھی نہیں کر سکتا، سارے کر سکتے ہیں، آدھے کر سکتے ہیں. لیکن پلی بارگین کے قانون کے اوپر جو پرنسپل ہے وہ بڑا سمپل سا ہے کہ پہلے وہ اپنا پورا گلٹ مانیں گے، اپنے رول کا پورا بتائیں گے کہ کیا رول تھا، اس کے مطابق پھر جو ان کے اوپر لائبلٹی ڈٹرمن کی جائے گی وہ اس کی ادائیگی کریں گے، اور یہ تمام چیز اکاؤنٹیبلٹی کورٹ سے اپروو ہوگی. اور اگر اس میں باقی کیسوں کی طرح کوئی اگر سپروائزری جج بھی لگا دیے جاتے ہیں تو شاید ان کو بھی دیکھنا پڑے گا. تو اس لیے یہ چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی. ایک تو ریٹن آرڈر کیا آتا ہے، اور جب نیب کی انویسٹیگیشن ہوتی ہے تو یہ جتنے اس میں لوگ ملوث ہیں ان کا کیا سٹانس ہوتا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ میں جے آئی ٹی کی رپورٹ کے اوپر فیکچولی کوئی جواب نہیں دیا گیا. صرف وہ جو باتیں کی گئی کہ من گڑت ہے اور ایسا ہے اور ویسا ہے، وہ چیزیں تو ریجیکٹ کر دی سپریم کورٹ. بہت بہت شکریہ جناب بیرسٹر شہزاد اکبر ہمارے ساتھ ہیں. کمرشل بریک، اس کے بعد ذکر کریں گے پی ٹی آئی حکومت نے پچھلے 4.5 مہینے کے دوران کچھ کیا ہو نہ کیا ہو. ٹاسک فورسز کا ڈھیر لگا دیا، کمیٹیز کا ڈھیر لگا دیا. ان کو کسی کو 1 مہینے دیے تھے، کسی کو 2، کسی کو 3 مہینے. اب وقت تھا کہ ان کی کارکردگی سامنے آتی یا ان کی سفارشات سامنے آتی، اس پر پھر اگلا فالو اپ ایکشن سامنے آتا. لیکن مکمل خاموشی. ان ٹاسک فورسز کا کیا ہوا، انہوں نے کیا کیا؟ سر توڑ کوشش تھی ہماری کہ حکومت کا کوئی ذمہ دار آئے ہمیں اس کا جواب دے، ایسا ہو نہیں سکا. لیکن ٹاسک فورسز کی خبر لیتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد. حکومت میں تبدیلی کے بعد پی ٹی آئی حکومت وزیر اعظم عمران خان نے اپنی حکومت کی بہترین کارکردگی کو جنم دینے کے لیے جس اسٹریٹجی پہ کام کیا، حکمت عملی سے پہ کام کیا، اس میں سب سے زیادہ زور اس بات پہ دیا گیا کہ انہوں نے مختلف شعبہائے زندگی اور شعبہائے جات پر ٹاسک فورسز بنائیں، کمیٹیز بنائیں. ٹاسک فورس ایک کے بعد ایک سامنے آتی گئی اور کمیٹیز ایک کے بعد ایک سامنے آتی گئی. ان کو مختلف ٹاسک سونپے گئے اور کہا یہ گیا کہ کسی کو 1 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، کسی کو 2 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے، کسی کو 3 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے. ان تمام ٹاسک فورسز کی جو اعلان شدہ مدتیں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں. اس کے بعد خیال یہ تھا کہ ان ٹاسک فورسز کی رپورٹ کی روشنی میں عوام کو کانفیڈنس میں لیا جائے گا اور ہر ٹاسک فورس نے جس کو جو کام دیا گیا تھا اس کی سفارشات کی بنیاد پہ نئی حکمت عملی دیکھنے میں آئے گی. اس کے علاوہ وزیر اعظم نے اکنامک ایڈوائزری کاؤنسل بھی بنائی، بزنس ایڈوائزری کاؤنسل بھی بنائی، اور ان تمام کو ذمہ داری سونپی گئی کہ حکومت کی گائیڈنس کریں. اب جبکہ اس حکومت کو تقریباً 4.5 مہینے کے قریب ہو چکے ہیں، عوام متمنی ہیں کہ انہیں ان ٹاسک فورسز کے حوالے سے ان کی کارکردگی سے آگے کیا جائے اور اس کی بنیاد پر بہتر حکومتی سمت کے حوالے سے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں ان کو اس سے مطلع کیا جائے. لیکن اس وقت کی کیفیت یہ ہے کہ ٹاسک فورس کی ایک کے بعد ایک اناؤنسمنٹ کی تو خبریں آتی رہیں، گویا کہ ٹاسک فورسز اور کمیٹیز کا ڈھیر تو لگ گیا، مگر اس ڈھیر سے نکلا کیا فی الحال اس کے ہمارے پاس مصدقہ معلومات نہیں ہے. ہمارے پاس فی الحال ٹاسک فورسز اور کمیٹی کی معلومات ہے، اعلانات ہیں، جس کا ایک ڈھیر ہم آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، مگر یہ ساری ٹاسک فورسز نہیں ہیں، کچھ ہیں. شہزاد اکبر صاحب کو اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر آن اکاؤنٹیبلٹی مقرر کیا گیا ہے. ان کی نگرانی میں ایک ٹاسک فورس بنائی گئی ہے. ڈاکٹر عشرت حسین صاحب کی زیر نگرانی ایک ڈویژن بنائی گئی ہے. پرائم منسٹر صاحب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ایک ٹاسک فورس بنائی جائے گی جو پورے ملک میں سب سے پہلے جو کچی آبادیاں ہیں ان کے معاملات کو اور دیکھے گی. 1 کروڑ نوکریوں کا 50 لاکھ گھر بنانے کا جو اعلان کیا ہے. عملی صورت دینے کے لیے جو ہے وہ ٹاسک فورسز بنائی گئی ہیں. فروغ نسیم صاحب جو وزیر قانون ہیں ان کی سربراہی میں ایک ٹاسک فورس جو نیب کا قانون ہے اس کو دیکھے گی. جنوبی پنجاب صوبے کے قیام کے لیے آج ایک کمیٹی قائم کی گئی ہے. سول لاء میں ترمیم کے لیے ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے. سول لاء میں امینڈمنٹ جو ہیں وہ لائی جائیں گی. سی پیک کے ریویو کے لیے ایک پوری کمیٹی بھی جو ہے وہ تشکیل دی گئی ہے. ٹاسک فورس بنائی گئی ہے تعلیم کے اوپر، جس میں شفقت محمود صاحب جس کو ہیڈ کریں گے.
परवेज़ खट्टक साहब की सरबराही में एक टास्क फोर्स कायम की गई है। हाई पावर्ड कमेटी फॉर कराची ट्रांसफॉर्मेशन की जो सरबराही है वो गवर्नर सिंध करेंगे। एवेक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड जो है उसको रीस्ट्रक्चर करने का फैसला किया गया है। डॉक्टर इशरत साहब को ये सौंपा गया है फ़र्ज़ कि वो इसके ऊपर एक टास्क फोर्स बनाएंगे। जो हमारे शोबे हैं इनको मॉडर्नाइज करने की ज़रूरत है। एक बहुत इम्पॉर्टेंट टास्क फोर्स प्राइम मिनिस्टर साहब के अंडर जो है वो बनाई गई है। इस टास्क फोर्सेस के ढेर से ये टास्क फोर्सेस हमने बरामद की है। इसके अलावा भी कई टास्क फोर्सेस हैं। हमारी कोशिश थी कि कोई हुकूमती ज़िम्मेदार, कोई वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस से ज़िम्मेदार, तब वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान या उनके माविन खुसूसी में कोई आता और हमें इन टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी के हवाले से बताता। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसके लिए किसी के लिए 1 महीने, किसी के लिए 2 महीने, किसी के लिए 3 महीने का तयन किया गया था और अब वो वक्त था कि इन टास्क फोर्सेस की कारकर्दगी के हवाले से, हुकूमती सिंध के हवाले से और जो इसकी सिफारिशात थी उस पर अमल दरामद के हवाले से कारकर्दगी सामने आती, लेकिन ऐसा हो न सका। लेकिन इसकी हम मालूमात ज़रूर जानेंगे और इसके लिए हम जाएंगे इस्लामाबाद, जहाँ पर दुनिया न्यूज़ के ब्यूरो चीफ बाखबर सहाफ़ी हैं खावर घुमन हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया घुमन साहब। हमारी बड़ी कोशिश थी कि हुकूमत अपने इस टास्क फोर्सेस के हवाले से अपनी कारकर्दगी ख़ुद बयान करती, लेकिन आपकी मालूमात क्या कहती है? टास्क फोर्सेस को हमने उस ढेर से कोई एक बड़ा ढेर निकाल के अवाम के सामने पेश कर दिया, लेकिन कुछ आपको मालूमात है कि क्या हो रहा है इन टास्क फोर्सेस के हवाले से और इस पर कोई अमल दरामद की या इनकी सिफारिशात के हवाले से कोई डेवलपमेंट्स, कोई चीज़ें सामने आई हों? एक तो खान साहब आपने बिल्कुल सही कहा कि आधी दर्जन के करीब इनके पास स्पोक्स पर्सन है, पूरी टीम है। मेरे ख्याल में किसी ना किसी को आगे कोई जवाब देना चाहिए था, क्योंकि टास्क फोर्स जितनी बनी है उस पर जवाब तो इनका देना बनता है। हमारी इतला के मुताबिक हम शुरू करते हैं जो सबसे ज़्यादा नाकामी जिन टास्क फोर्सेस के हवाले से और वो जो ऐलानात किए थे इमरान खान साहब ने हुई है। नंबर 1 पंजाब के अंदर इन्होंने जो वहाँ पे पुलिस रिफॉर्म्स लेके आनी थी, नासिर दुरानी साहब को लेके आए, उसके बाद नासिर दुरानी साहब वो काम छोड़ गए। अब वो मौजूदा मालूमात के मुताबिक वहाँ पे बिल्कुल ज़ीरो काम है। पोस्टिंग ट्रांसफ़र्स भी के हवाले से कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हो रहा है मेरे ख्याल में, और वो एक सियासी मसलत पसंदी हमें लग रही है, क्योंकि वहाँ पे कोई 5-7 के करीब इनकी मेजॉरिटी में वो PMLQ के लोग हैं। वो एक बहुत बड़ी नाकामी है। उसके बाद आपके यहाँ कराची के अंदर गवर्नर साहब वो हम देख रहे हैं बड़ी बड़ी मोटरसाइकिल्स तो हमें चलाते हुए नज़र आते हैं और काफ़ी फैशनेबल माशाल्लाह हमारे गवर्नर सिंध हैं, लेकिन जो काम उनको करना था फेडरल गवर्नमेंट के साथ बैठ के वो नहीं कर रहे। तीसरी बड़ी नाकामी जो हमें इस्लामाबाद में बैठ के नज़र आ रही है वो डॉक्टर इशरत हुसैन साहब की शक्ल में है, क्योंकि उनका नाम हमने देखा कि जनरल मुशर्रफ साहब के ज़माने में भी उन्होंने बुक्स भी लिखी, काफ़ी काम किया हुआ है। अब तक तो उनको हमारे सामने बहुत ज़्यादा चीज़ें ले आनी चाहिए थी कि ये वो चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत काम करने जा रही है, वो मीडिया से भी गायब हैं और कहीं पे नज़र भी नहीं आते, और कुछ हमें उनका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी हमारे सामने नहीं नज़र आ रहा। बाकी इनका जो हाईली एम्बिशियस प्रोजेक्ट था वो 50 लाख घरों के हवाले से, वो मेरी इतला के मुताबिक एक ड्राफ्ट इनका बन गया है। नेक्स्ट कैबिनेट मीटिंग में वो पेश हो रहा है। नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी के नाम से एक कमेटी बनने जा रही है, एक इंस्टीट्यूशन बनने जा रहा है। उसी के तहत एक नया बैंक, रीमॉर्गेज बैंक बनने जा रहा है। उसमें को 3-4 बिलियन का भी इन्होंने पैसे भी रख दिए हैं। अब वो देखेंगे कि वो क्या शक्ल निकलेगी। उसके बाद हम बात करते हैं नैब के कवानीन और वो जो सिविल लॉ रिफॉर्म्स करनी थी, वो हमारी बात हुई जो लॉ मिनिस्टर फारूक नसीम साहब से। वो जो सारे के सारे वो ड्राफ्ट तैयार हैं, इनकी जब नेक्स्ट सेशन होगा नेशनल असेंबली का उसके अंदर पेश होंगे। एक बड़ी इंपॉर्टेंट टास्क फोर्स ये थी जो कि हमने अभी जो ढेर आवाम के सामने रखा टास्क फोर्सेस का, उसमें उसका जिक्र नहीं था, बल्कि था कि जिसमें के बैरून मुल्क जो असासे हैं वो पाकिस्तानियों के वापस लाए जाएंगे और वो अरबों रुपए के और अरबों डॉलर्स के असासे और जायदादें, और जो कि शहजाद अकबर उस टास्क फोर्स को लीड कर रहे थे। फिर टास्क फोर्स है जो कि शायद 1 अरब या 10 अरब पौधे लगाएगी। फिर एक टास्क फोर्स थी जो सिविल रिफॉर्म्स करेगी। फिर एक टास्क फोर्स थी जो कि बल्दियाती निज़ाम लाएगी, पंजाब में पावरफुल मेयर लाएगी। एक भी टास्क फोर्स के हवाले से मैंने नहीं देखा कि कहीं पर आके बताया गया हो कि ये टास्क फोर्स ने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ये इसकी सिफारिशात है और इसकी रोशनी में ये आगे किया जाएगा। एक भी टास्क फोर्स के हवाले से नहीं बताया गया। अनाउंसमेंट्स हमारे सामने हैं। अच्छा खान साहब, बैरिस्टर अकबर शहजाद साहब, मेरी आपके प्रोग्राम पे आने से पहले उनसे बात हुई काफ़ी डिटेल। उनके ख्याल में वो जो बात कर रहे थे कि डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ वो MLAs उनके साइन हो रहे हैं, MOUs एग्रीमेंट्स,
باقی جو ریفارمز انہوں نے سجیسٹ کی تھی، ایک ایسٹ ریکوری یونٹ کا قیام کا انہوں نے ریکمینڈ کیا تھا، وہ ان کے مطابق قائم ہو چکا ہے، وہ کام کر رہا ہے. لیکن ایونچولی جو بیرسٹر اکبر شہزاد صاحب کی ٹاسک فورس ہے اس کی کامیابی ہمیں نظر اس دن آئے گی جس دن ہمیں بتایا جائے گا کہ پاکستانی خزانے کے اندر باہر سے اتنا پیسہ آ گیا. وہ ٹھیک ہے، لیکن میں جو پوائنٹ کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ٹاسک فورس کی اناؤنسمنٹس تو بڑی پروناؤنسڈ اور بڑی زبردست میڈیا ہائپ کے ساتھ سامنے آئی، لیکن ایک بھی ٹاسک فورس کے حوالے اب تو ہمیں وہ ٹائم آ گیا کہ ہمیں بتایا جائے کہ اس ٹاسک فورس نے یہ ریکمنڈیشن دی جس کے جواب میں یہ ایکشن کیا گیا، اس ٹاسک فورس کی یہ ریکمنڈیشن آئی، اس کے وہ ٹاسک فورس بنا کے بھول گئے. ہمیں یاد ہے کہ وہ کون کون سی ٹاسک فورسز ہیں اور وہ ہم نے کچھ سامنے رکھی ہے، باقی بھی رکھ دیں گے، لیکن کسی ایک کے بارے میں بھی کوئی یہ نہیں بتایا گیا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا. کمیٹیز ٹاسک فورسز، کمیٹیز ٹاسک فورسز. خان صاحب یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، اور مختلف جو میٹنگز ان کے ہاں ہوتی ہیں وہ اگین اسی سوال پہ آتے ہیں کہ ان کے ہاں آدھی درجن سے زیادہ سپوکس پرسن ہیں، کافی زیادہ میڈیا ایکسپرٹس کو پرائیویٹ سیکٹرز پہ بھی وہاں پہ جا کے ہماری اطلاع کے مطابق بیٹھتے ہیں اور خان صاحب کو مختلف قسم کے مشورے دیتے ہیں. کام ان کو اب یہی کرنا ہے کہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو اگر کام آپ کر بھی رہے ہیں تو ہمیں نہیں بتایا جا رہا، ہمارے سامنے ہرگز کوئی چیز بھی نظر نہیں آ رہی. کم از کم جو بھی آپ نے کام کرنا ہے وہ کریں. لیکن جس طرح میں نے بتایا نا، جس طرح فار ایگزامپل ہماری بات ہوئی امین اسلم صاحب جو کہ دیکھ رہے ہیں جو 10 ارب انہوں نے درخت لگانے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم لگا رہے ہیں، یہ فگرز ہیں، لیکن آن دا ریکارڈ سامنے آ کے کوئی ڈاکومنٹری ایویڈنس کوئی اور چیز سامنے بالکل نہیں رکھتے. میرے خیال میں یہ ان کی میڈیا کے حوالے سے بہت ہی فیل اسٹریٹجی ہے، اور جس کا میرے خان صاحب بھی مختلف ان کی جو میٹنگز میں اس چیز کا اظہار کرتے رہتے ہیں کہ جا کے لوگوں کو بتائیں جو آپ کر رہے ہیں. اگین یہ تو حکومت کا کام ہے، ان کو بتانا چاہیے، لیکن فی الحال آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے، جو چیزیں سامنے نظر آنی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی. جی بہت بہت شکریہ خاور گھمن، ہمارے بیورو چیف اسلام آباد میں ہمارے ساتھ. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ. ناصر.